السلام علیکم سریہ چینل میں خوش آمدید. میں ہوں فاطمہ ناصر اور اس خوبصورت صبح کا آغاز ایک ساتھ کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں, اپنا خیال رکھ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کریں اپنی سوسائٹی میں, کمیونٹی میں, اینڈ اپنی جو انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھیں. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم ریئلائز نہیں کرتے ہیں بٹ ہماری کنٹریبیوشن بہت امپورٹنٹ ہے. ہم کس طرح سے ایکٹ کرتے ہیں, بہیو کرتے ہیں, کس طرح سے لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں, یہی ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہماری اوور آل سوسائٹی کس طرح کی ہوگی. اس لیے کوشش کریں کہ ہر دن فیصلہ کریں کہ ایک کسی شخص کی مدد کریں گے اور یہ نہیں سوچیں گے, یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ وہ آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں یا آپ کے لیے کیا کریں گے. اور سوچیں اگر ہم سب یہ فیصلہ کر لیں, ہم سب ایک دوسرے کے لیے کچھ کریں بغیر اس نیت کے کہ ہمارے لیے بھی کچھ کرنا ہوگا یا ہمیں ان ریٹرن کوئی کچھ اچھا کر کے دے گا, تو سوچیں ہم اپنی سوسائٹی کو کتنا امپروو کر سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. ایک دن ایک نیکی میں پروفیسر امانت رسول ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, چلتے ہیں ان کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ہمارے ساتھ ایک اعرابی بھی نماز کے لیے کھڑا ہوا. جب ہم نے نماز پڑھ لی تو نماز کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا, یا اللہ مجھ پر رحم کر اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر, اور پھر کسی اور پہ رحم نہ فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایک وسیع چیز کو تنگ کر دیا ہے, محدود کر دیا ہے. اور یہ وسیع چیز کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب بھی ہم دعا کریں تو اپنی دعا میں صرف اپنے آپ کو, اپنے خاندان کو ہی شامل نہ رکھیں بلکہ اللہ کی ساری مخلوق کو ہم اس میں شامل کریں. ہمارے ہاں دعا کی جاتی ہے تو دعا کا محور صرف اور صرف مسلمان ہوتے ہیں, یعنی مسلمانوں کی جماعت امت مسلمہ ہوتی ہے, جبکہ ہمیں سب انسانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. ہمارے ہاں یہ رویہ بھی اختیار کیا جاتا ہے کہ جو دعا کرنے والا ہے وہ اپنے لیے تو رحمت کی دعا کرتا ہے, لیکن دوسرے لوگوں کے لیے جو یہود ہیں یا ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے ان کے لیے عذاب کی دعا کرتا ہے, یعنی ان کو بد دعا دیتا ہے. یہ طریقہ اللہ کے دین کے خلاف ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی خلاف ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یعنی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے لیے وسعت پیدا کرو, تنگی پیدا نہ کرو, نفرت مت پھیلاؤ, محبت کو عام کرو اور انسانوں میں فرق مت کرو. اللہ کی بارگاہ میں سب انسانوں کے لیے دعا کرو. ہاں جن کو ہدایت نہیں نصیب ان کے لیے دعا کی جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب کرے. جو بد کردار ہیں, فاسق اور فاجر ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو فسق و فجور سے نکالے, ان کو اچھی زندگی عمل کے ساتھ عطا فرمائے. اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ ساری انسانیت پر جو اس زمین پر رہنے والے ہیں, اے اللہ تو ان پر رحم فرما. اللہ کی رحمت کو نہ کسی علاقے تک محدود کیا جا سکتا ہے نہ کسی گروہ تک. اللہ کی رحمت اس زمین پر رہنے والے اور اس کائنات میں ساری مخلوق کے لیے ہے. اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت, اس کی شفقت, اس کی رافت, یہ سب انسانوں کے لیے ہے. اس لیے ہمیں اپنی دعا کو محدود کرنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق دعا کو وسیع کر دینا چاہیے. اسی پیغام کے ساتھ آج کے دن کا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. آف کورس ایز اے پرسن ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو امپروو کرتے رہیں. اپنی عادات میں اگر آپ کوئی پازیٹیو ہیبٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کبھی یہ مت سوچیں اب تو بہت دیر ہو گئی, میں کس طرح سے تبدیل کر سکتا ہوں, یہ کر سکتی ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی روٹین میں کوئی اچھی ہیبٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ اپنی روٹین سے نکال دینا چاہتے ہیں, تو کبھی بھی وہ وقت لیٹ نہیں ہوتا. کبھی بھی آپ اس کو ایک اسٹارٹ کر سکتے ہیں, سوچ لیں کہ کرنا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ اس چیز کو آپ اپنی لائف میں امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں, چلتے ہیں آج کے ویدر کے حوالے سے بات کرنے کی طرف. اور اگر میں بات کروں میکسیمم ٹیمپریچر
ٹیمپریچر کی تو وہ 30 ڈگریز رہے گا آج کے روز میں، اور کم سے کم ٹیمپریچر 11 ڈگریز رہے گا. اسی کے ساتھ UV انڈیکس 3 ہے. اگر ہم ہوا کی بات کرتے ہیں تو 3 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے. اگلے 10 دن میں بارش کے کوئی امکانات نہیں ہیں. فیصل آباد شہر میں سردی آپ جانتے ہیں کافی زیادہ ہوگی، اور سردیوں میں بارش فیصل آباد شہر میں ایٹ لیسٹ کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں ویزیبلٹی کی 17 کلومیٹرز ہے، اور اس وقت ایٹ لیسٹ اسموک نہیں ہے، لیکن ڈیفینیٹلی آپ کو صبح کے وقت اسموک نظر آتی ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے، آپ کو چوکنگ کی فیلنگ محسوس ہو رہی ہوتی ہے جو آپ کو بریدنگ ایشوز کی طرف بھی لے جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ اگر آپ اسپیشلی صبح کے وقت باہر نکل رہے ہیں، اگر آپ شام کے وقت باہر نکل رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی ماسک کا استعمال کریں. موٹر بائک پہ ٹریول کریں پھر تو لازمی طور پہ کوشش کریں اور اپنے آپ کو کور کر کے باہر نکلیں. ایون ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ٹھنڈ نہیں ہے، ٹھنڈ لگ نہیں رہی ان دا مومنٹ، لیکن سردی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے، پاکستان میں فیصل آباد شہر میں بھی اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ کو فوراً ٹھنڈ لگ جاتی ہے اور آپ کو بعد میں ہو رہا ہوتا ہے کہ مجھے شاید کور کر کے باہر جانا چاہیے. تو لازمی طور پہ کوشش کریں کہ جب بھی باہر نکلتے ہیں تو کوئی نہ کوئی جیکٹ یا کوئی نہ کوئی شال کا لازمی طور پہ استعمال کریں. آگے بڑھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے فیصل آباد شہر کے امپورٹنٹ ایشوز کے حوالے سے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک آج کے وقت میں سیکیورٹی سے زیادہ یا ایک سیکیور فیلنگ سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے. بٹ اگر ہم اپنی پولیس فورسز کی بات کرتے ہیں فیصل آباد شہر کی، تو آئی تھنک نہ صرف ڈفرینٹ پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل سچویشنز کا امپیکٹ ہماری سیکیورٹی پر، ہماری اوور آل سینس آف سیکیورٹی پر ہوتا ہوا نظر آتا ہے، بٹ آلسو کچھ اس طرح کی بجٹ کے حوالے سے، ریسورسز کے حوالے سے، نمبر آف پولیس آفیسرز کے حوالے سے ایشوز موجود ہیں جس کی وجہ سے فیصل آباد شہر میں کرائم ریٹ ہمیں بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. پاپولیشن گرو ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہماری پولیس کی ریسورسز بڑھتی ہوئی نظر نہیں آتی ہیں. اس حوالے سے بات چیت کریں گے اور ڈفرینٹ اور ایشوز جو کہ پولیس سے ریلیٹ بیک کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ تو بہت ہی خاص مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ طیب محمود موجود ہیں، ہمارے کرائم رپورٹر ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں طیب، بہت بہت شکریہ ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ محمد بلال دوکر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے اینکر پرسن ہیں. بلال آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں، بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جس طرح سے میں بات کی تھی، آئی تھنک ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایشوز ہمیشہ سے نمبر آف پولیس آفیسرز کا رہا ہے. باقی بجٹ کے حوالے سے کنسرنز یا فنڈنگ کے حوالے سے کنسرنز تو اوبویسلی موجود ہیں، پاپولیشن کے حوالے سے بھی، بٹ موسٹ امپورٹنٹلی نمبر آف پولیس آفیسرز ایک بہت میجر ایشو ہوتا ہے. اب اس کے اوپر کیا اپڈیٹ ہے، اس وقت کتنے پولیس آفیسرز موجود ہیں فیصل آباد شہر میں، اور کیا امپیکٹ ہے کم نمبرز ہونے کا ہماری اوور آل سیکورٹی پر؟ شکریہ فاطمہ. فیصل آباد میں اگر میں کہوں تو ہماری پولیس کے ساتھ شاید ستیلوں والا سلوک کیا جا رہا ہے. آج کل شام کو نئے CPO فیصل آباد کی تعیناتی ہوئی ہے اور پورے 12 دن کے بعد CPO فیصل آباد کو تعینات کیا گیا ہے. ان کے باوجود فیصل آباد میں اس وقت سچویشن یہ ہے کہ SSP آپریشنز ہیں عبداللہ احمد، ان کے پاس CPO سمیت 4 اضافی چارجز موجود ہیں، اس وقت تک بھی موجود ہیں. ابھی نئے CPO نے چارج نہیں لیا، پچھلے 12-13 دن سے وہی CPO کی ذمہ داریاں بھی سر انجام دے رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ SSP انویسٹیگیشن، اس کی سیٹ تقریباً 3 ہفتے پہلے سے خالی ہے، اس پر بھی SSP آپریشنز کو ہی ذمہ داریاں تفویض کی گئی ہیں. SP CIA 3 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، ابھی تک فیصل آباد میں SP CIA کوئی تعینات نہیں کیا گیا. SP ایڈمن اینڈ سیکیورٹی کی بات کریں تو 1.5 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے. لاسٹ مرزا انجم کمال تھے SP ایڈمن اینڈ سیکیورٹی، اس کے بعد 1.5 سال پہلے وہ یہاں سے ٹرانسفر ہو کے SSP PHP فیصل آباد پوسٹنگ ہوئی تھی. اس کے بعد ابھی تک یہاں پر SP ایڈمن اینڈ سیکیورٹی کو نہیں کسی کو بھی تعینات کیا گیا. اب دیکھیں SP انویسٹیگیشن کی ایک انڈیپینڈنٹ سیٹ ہے اور موسٹ امپورٹنٹ سیٹ ہے. جتنے بھی مقدمات ڈیلی بیسس پہ درج ہوتے ہیں، ان کی تفتیش کے جتنے بھی میٹرز ہیں، انویسٹیگیشنز کے جو میٹرز ہیں، وہ SSP انویسٹیگیشن نے ہی ڈیل کرنے ہیں. اور اس کا ریزلٹ کیا رہا ہے کہ انویسٹیگیشن آفیسر خود کو بہت ریلیکس فیل کر رہے ہیں. تفتیش انویسٹیگیشن فوری طور پر مکمل نہیں کی جا رہی، ان ٹائم چالان عدالتوں میں سبمٹ نہیں کیے جا رہے، بہت سارا ایک گڑبڑ چل رہی ہے، بہت سارے معاملات متاثر ہو رہے ہیں انویسٹیگیشن کے SSP انویسٹیگیشن نہ ہونے سے. عبداللہ احمد صاحب بڑے ہی کمپیٹنٹ آفیسر ہیں، پہلی پوسٹنگ ہے ان کی فیصل آباد میں، بڑے کمپیٹنٹ ہیں. 4 جو اضافی چارجز ہیں ان پر اور جو ان کا اپنا SSP آپریشنز کا چارج ہے اس پر وہ بڑے اچھی طرح کام کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں ایک شخص کی کیپیسٹی ایک لیول ہوتا ہے نا، 5 عہدوں پر اور امپورٹنٹ 3 عہدوں پر. اب ہم اگر بات کریں SP ایڈمن اینڈ سیکیورٹی کی، جتنے
पुलिस की बिल्डिंग्स के मामलात हैं, जितने एम्प्लॉयमेंट के मामलात हैं, ये सारे एसपी एडमिन एंड सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है। कहाँ कहाँ पर जो अहम तनसीबात हैं, अहम शख्सियात हैं, उनको सिक्योरिटी कितनी देनी है और किनको वहाँ पर तैनात करना है, किनको डिप्यूट करना है, वो भी उनकी जिम्मेदारी है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है जो खाली है। हमारे फैसलाबाद में एसपी इकबाल डिवीज़न बहुत अब समझ लो 2 माह बाद तैनात हुए हैं, वो भी उन्होंने भी चार्ज नहीं लिया, आज शायद वो भी चार्ज ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बात और बताऊँ, डीएसपी लीगल 4 सीटें फैसलाबाद में अप्रूव्ड हैं, सैंक्शनड हैं, लेकिन सिर्फ एक डीएसपी लीगल हैं, वही 4 डीएसपी का काम अकेले कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात सितम ज़रीफ़ी फैसलाबाद पुलिस के साथ फातिमा ये है कि हमारे फैसलाबाद में इंस्पेक्टर लीगल की 17 सीट्स सैंक्शन हैं और पिछले 10 साल से एक भी इंस्पेक्टर तैनात नहीं हुआ। अब ये देख ले कि 17 इंस्पेक्टर्स और 4 डीएसपी लीगल, 21 अफसरान का काम सिर्फ एक डीएसपी लीगल कर रहे हैं। बड़ी ही अजीब सिचुएशन है फैसलाबाद में। और देखे, मैंने बड़े अरसे बाद, कई सालों बाद देखा कि पहली बार सीपीओ की सीट 12-13 दिन खाली रही है, उसके बाद इसको तैनात किया गया। आपको पता है कि आईजी साहब का अपना एक इशू बना हुआ है, उन्होंने काम करने से माजरत की हुई है, उसके बाद वो एक्स पाकिस्तान लीव पर उम्रा पर चले गए हैं। एक्टिंग चार्ज है एडिशनल एसपी जो एलीट फोर्स के हैं कंवर शाहरुख, उनके पास आईजी पंजाब का एक्टिंग चार्ज है, उन्होंने चार्ज संभाला है। अब जाके उनको शायद इजाज़त अब दी गई है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की, क्योंकि कल और परसों 2 दिन में ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे फैसलाबाद की अहम सीटों पर अभी भी पोस्टिंग बिल्कुल भी कोई नहीं की गई है। बिल्कुल बिलाल, अगर हम देखते हैं तो हमें एक पैटर्न नज़र आता है जहाँ पे ट्रांसफ़र्स बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर किसी न किसी रीज़न से अगर कोई अफसर आता भी है, कहीं से पोस्ट होते भी हैं, तो बड़ी जल्दी तब्दील हो जाते हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा, मेरे ख्याल में तैयब भाई ने बड़ा टेक्निकली सारी चीज़ें पुलिस डिपार्टमेंट और पुलिस के हवाले से आगाह कर दी। मैं आपको ज़रा वो बता दूं, ये आप किसके ऊपर जुम्मा ठहराएंगे? उन नाकिस एमपी एमएलए पर मैं कहूँगा जिनकी चलती कहीं नहीं है, तो फिर इधर चला लेते हैं। अब मुझे मैं माजर के साथ फिर लोग इख्तलाफ करते हैं, मैं तो वो कंटेनर की स्पीचेस जानता हूँ जब कहा गया था कि पुलिस का एक रिफॉर्म निज़ाम आएगा, और हमने बदतरीन निज़ाम देखा, जहां रिश्वत डबल हो गई, जहां लूट मार डबल हो गई, जहां एंटी करप्शन के ज्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं इन पिछले 3.5 से 4 सालों के अंदर। और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये अब कोई कहे ना मैं झूठ बोल रहा हूं या मैं अपने पास हूं, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। मैं तैयब भाई यहाँ बैठे हुए ज्यादा इस बात को क्लियर कर देंगे कि आपने खुली छूट दे दी कि यहाँ पुलिस के निजाम के अंदर। अच्छा, यहाँ कैप्टन रिटायर्ड सोहेल चौधरी साहब लगे हुए थे, हमने उनके दौर में एक चीज देखी कि आईओएस थाने आ गए। आईओएस थाने किस लिए? आज भी आपके यहाँ एक खातून एसएचओ जब पहले दिन आई, आप कोई भी जब आती है आप उनको इंटरव्यू करती है, उनसे पूछें कि आज भी खातून थाने में जाने से डरती है। वो कहती है अगर थाने में अंदर एंटर हो गई ना, फिर मेरा कैरेक्टर ही खत्म हो जाना है। यानी कि एक खातून को आज भी आप मेजॉरिटी ऑफ योर पॉपुलेशन को आपने उस थाने से आउट किया हुआ है, क्योंकि वो आएगी तो वो गंदी हो जाएगी, वो बदकिरदार हो जाएगी, उसके ऊपर इल्जामात की बुछाड़ हो जाएगी। क्या ये बहुत बड़ा अलमिया नहीं है कि मुआशरे के एक बड़ा सेक्टर वहां जा ही नहीं सकता, अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकता, और फिर वहां बैठे जो ऑफिसर्स हैं। मैं यहां आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो एसपीज से ऊपर, एएसपी से ऊपर जितने भी सीएसपी ऑफिसर हैं, आप इनसे पर्सनल बैठेंगे ना तो ये सारे बड़े एनर्जेटिक हैं, काम करना चाहेंगे। लेकिन क्या एक अनपढ़ सियासतदान उठेगा इनका तबादला करवा देगा? हमने शहर से ये लास्ट सीपीओ का जो तबादला हुआ है, मेरे ख्याल में इस शहर के साथ सबसे बड़ा जुल्म हुआ है। एक उनकी शक्ल में, एक देखें तैयब और भाई और जो इनका डिपार्टमेंट है ना पुलिस जो सारी काम करता है, वो नहीं बोलेंगे। लेकिन मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो शहर फैसलाबाद के ताजर कह रहे हैं, कारोबारी अफराद कह रहे हैं। इस शहर के साथ जुल्म हुआ कि लेफ्टिनेंट जो सोहेल अशरफ साहब है उनका ट्रांसफर हो गया, और इमरान जो अभी सीपीओ फैसलाबाद रिटायर ट्रांसफर हुए हैं इनका। हमारे शहर को आज तक इससे पहले नसीम सादक आया तो चौधरी शेर अली ने ट्रांसफर करवा दिया। यानी कि हम अपने पर्सनल मफादात के अंदर सिर्फ और सिर्फ यहां से अफसरान को तबादला करते रहे, और जो अफसरान आपकी नजायज ख्वाहिशात पूरी करते रहे हैं वहां एमपी उनके साथ खड़े रहे हैं। जहां उन्होंने कहा जी नहीं ये लीगल है, आप यहां ये हम आपके बारे में ये काम आपके साथ नहीं कर सकते क्योंकि हम लीगल चीजों के साथ, हम कानून की पासदारी के लिए आए हैं, वहां लोग नाराज हो जाते हैं, एमपी एमएलए नाराज हो जाते हैं, हमें एंटरटेन नहीं किया गया, हमें यहां कवर अप नहीं किया जाता।
وہی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے جو کہ عمران خان صاحب کا میسج اس ڈی سی کو آیا کرتا تھا کہ آپ نے راجہ ریاض کو انٹرٹین نہیں کرنا, تو وہ سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا جی میں نے عوام کے مینڈیٹ لیا ہے. جب ہم بھی تنقید ان ایم پی ایم این ایس پہ کرتے ہیں, ہم بھی اس لیے کرتے ہیں کہ عوام کے مینڈیٹ کا تقدس آپ کے لیے زیادہ پارسا ہے. یہ بیوروکریٹس ہیں, اگر آپ ان کو غلط رستے کے لیے تعین کریں گے, کل کو آپ نے گورنمنٹ نہیں ہونا, دوسری گورنمنٹ نے آ جانا, دوسری پارٹی نے آ جانا ہے, وہ بھی پھر یہی ایکسرسائز کریں گے. اور یہ ایکسرسائز غلط ہے. یہ آفیشلز ہیں, یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں, یہ عوام کی تنخواہ ٹیکسوں سے پیسہ لے کے تنخواہ لیتے ہیں, تو اس لیے ان کو عوام کی یہ سرو کرنے دیں. جیسے طیب صاحب نے کہا کہ 4 سیٹیں ڈی ایس پی لیگلز کی خالی ہیں, انسپیکٹر کی خالی ہیں. میرے خیال میں اگر آپ طیب بھائی اس کے اوپر دوبارہ آپ کے کوشچن میں بتا دیں گے کہ پولیس ایسا, ابھی میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا 4000 سے زائد کچھ پولیس اہلکار ایکٹیو ہیں, 3700 ہم نے لانگ مارچ پہ لگا دیے تھے. اور سب سے بڑا ظلم کہ اس دن آپ کو میں نے بتایا پروگرام کے اندر کہ کئی پوری فیصلہ آباد کی جیلوں کے قیدی نہیں پیش ہو سکے عدالتوں میں کیونکہ پولیس کی نفری کم ہے. آپ دیکھیں کیسے جپٹائز کر دیتے ہیں پورے سسٹم کو, صرف محض کچھ ایم این اے, کچھ ایم پی اے یا کچھ افراد کو منظور نظر کو خوش کرنے کے لیے. آپ کے پروگرام میں اس دن بات ہوئی کہ ایک رات کو 1:30 بجے لیٹر جاری ہوتا ہے کہ اسکول کالجز کھلے رہیں گے, پہلے بند نا, پھر فرق حبیب کی طرف سے بھائی پوچھے نا, ہو از فرق حبیب, ہی از ناٹ پارلیمنٹیرین رائٹ ناؤ. وہ تو اس کی سیٹ پہ عمران خان جیت گیا, وہ تو ایم این اے بھی نہیں ہے, وہ ایک پارٹی کا ڈپٹی سیکرٹری جنرل بھی نہیں ہے اس وقت, ہوگا یا نہیں ہوگا جو بھی ہے. اس کے پاس کیا اختیار ہے کہ ڈی سی اس کی انسٹرکشن کے اوپر نوٹیفکیشن کر رہا ہے؟ کیا یہ بہت بڑا المیہ نہیں ہے؟ صوبائی گورنمنٹ کے احکامات ایک سابق ایم این اے کے احکامات کے اوپر چلائے جا رہے ہیں. وہاں آپ کے پاس میاں وارث ہیں, آپ کے پاس شکیل شاہد ہیں, آپ کے پاس صوبائی وزیر لطیف نظر گجر ہیں, آپ کے پاس ایک لرنڈ انسان علی افضل صاحی ہیں, آپ کے پاس ایک اچھے لوگوں کا موجود ہے اسٹاف. تو آپ ان لوگوں سے کیوں رائے نہیں لیتے؟ آپ ایک اس بندے سے رائے لیتے ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر موجود نہیں ہے. کیونکہ اس وقت ویری آنیسٹلی, ویری لاؤڈلی کہنا چاہوں گا, اس پر کوئی غصہ کرے یا کچھ بھی کرے, فرق حبیب کے پاس اس پر عوامی مینڈیٹ نہیں ہے. سو وہ جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے میاں شہباز شریف نواز شریف سے مشورہ نہیں لے سکتے, تو اس پر ڈی سی فیصلہ آباد مشورہ نہیں لے سکتے فرق حبیب سے, وہ نہیں آپ کو اس پر آپ کو ڈکٹیٹ کر سکتا. میں اگری کرتی ہوں اس بات سے بلال کہ ڈیفینیٹلی آپ کے پاس آؤٹ سائڈ انفلوئنس نہیں ہونی چاہیے, رائٹ, لائک جو ڈیسیژنز جس کو لینے چاہیے وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے طور پہ لیں, جو عوام کے لیے بیسٹ فیصلہ ہے اسی کو فالو کرنا چاہیے. طیب, کرپشن کتنا ڈیپ روٹڈ ایشو ہے ہماری پولیس فورسز میں؟ فاطمہ, میں ایک بات کہوں گا آپ کے پروگرام میں, اور یہ بڑا میں کھلی بات کرنے لگا ہوں. اگر یہ آپ کو میں اے ایس پی سے نیچے کی بات کر رہا ہوں, سبارڈینیٹس, اپر سبارڈینیٹس, کانسٹیبل سے انسپیکٹر لیول تک, اگر ان کو یہ نہ لگے پولیس فورس کو کہ ہم کرپشن کر سکتے ہیں, ہمیں ارن ہو سکتا ہے کسی بھی طریقے سے, تو کوئی بھی پولیس ڈپارٹمنٹ کو جوائن نہ کرے. جتنا پریشر اس ڈپارٹمنٹ پہ ہے, میں سمجھتا ہوں کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی پہ اتنا نہیں ہے گا. اس میں دیکھیں پولیٹیکل انفلوئنس اس قدر زیادہ ہے. ایس پی اقبال ٹاؤن کی سیٹ خالی ہوئی تھی, حافظ کامران صاحب کو ایس پی لائل پور ڈویژن تعینات کیا گیا تھا, آلموسٹ 1 منتھ ہو گیا اس بات کو. وہاں پر لٹرلی کوئی آفیسر اقبال ڈویژن کا میں پوسٹنگ لینے کو تیار نہیں تھا. اس کی وجہ وہاں پر موجود پولیٹیکل انفلوئنس, انٹرفیئرنس اتنی زیادہ تھی. ابھی بلال بھائی نے جن لوگوں کی بات کی ان کا اس قدر اثر و رسوخ تھا, یا وہ پولیس کے کام میں اس قدر نیگیٹو انٹرفیئرنس کرتے تھے کہ وہاں پر کوئی آفیسر تعینات ہونے کو تیار نہیں ہے. آپ دیکھیں فیصل آباد میں, آپ مجھے بتائیں پولیس کرپشن نہ کرے تو کیا کرے؟ آپ ایک آئی او کو پتہ چلتا ہے کہ میرے ڈاکو جو میرا فلاں مقدمہ ہے اس کے 5 ڈاکو اس وقت رحیم یار خان میں ہیں. پولیس فورس کی جانب سے اگر سرکاری گاڑی وہ لے کر جائے گا, سرکاری گاڑی کا 13 لیٹر پر صرف فیول اس کو ملے گا. آپ دیکھیں 13 لیٹر فیول میں وہ رحیم یار خان آئے گا جائے گا؟ ناٹ ایٹ آل. اب اگر وہ پرائیویٹ گاڑی لے گا اس کا فیولنگ کا خرچہ, ساتھ وہ ایلیٹ فورس کی ٹیم لے کر جائے گا اس کی فیولنگ کا خرچہ, اچھا وہاں آنے جانے میں 2 دن لگیں گے, وہاں رہنا بھی پڑ سکتا ہے, اکیوزڈ گرفتار نہیں ہوئے, ان کی ریکی ہو رہی ہے. اگر 3-4 دن پوری فورس کو رہنا پڑا, وہ ٹرانسپورٹیشن کرنی پڑی, وہ فیولنگ کا خرچہ, ان کے کھانے کا خرچہ, ان کی رہائش کا خرچہ محکمہ نہیں دے گا. وہ کہاں سے پورا کریں گے؟ یا وہ مدعی سے لیں گے یا وہ اپنے کسی جاننے والے سے پیسے لیں گے. اس سینس میں کرپشن, پھر وہ کہتے ہیں لوگ پولیس کرپشن کرتی ہے. میں کہتا ہوں پولیس کرپشن نہ کرے تو پولیس کام کر ہی نہیں سکتی. اینڈ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ چیزوں میں
ہمیں بڑی کلیئرلی نظر آتے ہیں پرابلمس، لیکن ان کو سالو نہیں کیا جاتا. بلال، اوور ورکڈ ہیں، زیادہ کام دیا جاتا ہے، کم آفیسرز ڈویژن پراپر نہیں ہوتا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ابھی طیب بھائی کو بات کر رہے تھے، جب یہ سی پی او فیصل آباد عمر سعید صاحب آئے ہیں نا، تو طیب صاحب کے ساتھ ہی ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا جو سری لنکن قتل کر دیا گیا تھا یا مار دیا گیا تھا، جو بھی آپ لفظ یوز کریں، سیالکوٹ کے اندر. یہ اس کی تفتیش کر رہے تھے. انہوں نے ایک واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ 80 سے زائد لوگ گرفتار تھے، تو ان کو لے کے جانا، لے کے آنا، کھانا کھجرا والا لے کے، ساری تفتیش سب کچھ ہوتی رہی نا، ٹرائل ہوتا رہا. انہیں کھانا کو ایک دال مونگی کی تو کھلائیں گے نا، وہ بھی آج کل بڑی مہنگی، ایک روٹی تو کھلانی نا ان کو، سب کو ایک ایک تو دیں گے. 3 وقت کا کھانا، 2 وقت کا کھانا کر لیں، 1 وقت کا کھانا کر لیں. انہوں کو کسی فورن ایجنسی نے زور دیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا مجھے ابھی تک 150 روپیہ ملا صرف اس پوری تفتیش کے لیے. اب یہ وہ آفیسر بتا رہا ہے، میں آپ کو ان کی زبانی کوٹ کر کے بتا رہا ہوں، اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں چیز ہے. تو آپ کیسے یقینی بنائیں گے کہ وہ لوگ صحیح تفتیش کریں؟ ڈیفینیٹلی تفتیشی کو تو پیسے چاہیے، اس نے آنا جانا ہے، اس نے سب کچھ کرنا ہے. وہ اپنی دیکھیں اس کی تنخواہ اتنی ہے جتنے اس کے خرچے ہو جاتے ہیں. تو اب اتنے ایماندار جو لوگ ہیں نا، وہ پھر بتاؤں کیا کرتے ہیں، وہ تو یہ بالکل پتہ ہے، وہ کوئی ایک سائڈ پہ جو کاغذی کارروائیاں نا اس میں لگ جاتے ہیں کہ ہم حرام نہیں کھانا نا، تو ایٹ لیسٹ حلال سے بھی جتنا پھر گزارا ہوتا ہے اتنا کر لیں. کیونکہ اگر ہم زیادہ انوالو اندر سسٹم کے ہو جائیں گے تو پھر اپنی پاکٹ سے لگنے ہی لگنے ہیں. جو طیب صاحب نے کہا کہ 13 لیٹر یا کچھ جو تیل ملتا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کی گاڑیاں دیکھیں، ان کا آنا جانا دیکھیں، تو ڈیفینیٹلی اگر ایک سرکل دیکھیں، آپ فیصل آباد کا صدر تھانہ دیکھ لیں، نہیں تو مدینہ ٹاؤن ڈویژن دیکھ لیں، کتنا بڑا تھانہ ہے، اس کا کتنا بڑا سیکٹر ہے. اور میرے خیال میں کیپٹن سہیل صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے گاڑیاں نہیں لے کے دے دی، ورنہ میں کچھ ایسی گاڑیوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے بریک لگاتے تھے، اگر بریک لگ گئی تو لگ گئی، نہیں تو آگے گزر جاتی تھی. یہ صورتحال تھی فیصل آباد پولیس کی گاڑیوں کا. میرا طیب صاحب نے ابھی ان کی پیٹرولنگ پولیس کی گاڑیوں کی ہائی لائٹ کی ہے کل گزشتہ روز، تو ان کا بھی یہ حال ہے. اب پیٹرولنگ پولیس کا کام کیا؟ ہائی ویز کے اوپر کھڑے ہو کر ناکہ بندی کرنا. آپ مجھے ایک بھی، آپ بھی شیخوپورہ روڈ سے گزرتی ہیں، آپ کے شیخوپورہ روڈ سے ڈیفینیٹلی آپ گئی ہوں گی، ہم تو جا کے دیکھتے ہیں وہاں سے. لاہور جائیں، مجھے تو آج تک ویسے ننکانہ صاحب سے پہلے کوئی گاڑی نظر نہیں آئی. وہ ننکانے والوں کی گاڑی کھڑی ہوتی ہے، فیصل آباد ڈویژن میں آج تک پیٹرولنگ پولیس ہی نظر نہیں آئی. اگر وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی آپ کی گاڑیوں کا حالت دیکھیں، ان کے لیے بیٹھنے دیکھیں. ایک انسان ہے. آپ پوری دنیا میں جب آپ مغرب کی مثالیں دیتے ہیں نا، تو آپ بڑی اچھے طریقے سے مثال دیتے ہیں. چلے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ پولیس سسٹم کہیں، آپ نے ایجوکیشن سسٹم بھی ایسے تباہ کیا ہے، ہیلتھ سسٹم بھی. ایک بلال، آئی کوڈنٹ اگری مور کہ ہمارے ڈفرینٹ، اگر ہم صرف پولیسنگ کو نہیں اور بھی چیزیں دیکھیں تو بہت سارے پرابلمز ایگزسٹ کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں، بریک لیتے ہیں. کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کر رہے تھے ہماری پولیس فورسز کے حوالے سے ڈفرینٹ ایشوز جو کہ ایگزسٹ کرتے ہیں. کرپشن کے بارے میں بھی بات کریں، کس طرح سے ڈفرینٹ ایشوز ڈیفینیٹلی ہماری سینس آف سیکیورٹی میں کمی یا جس طرح سے آپ محسوس کرتے ہیں اس میں ڈیفینیٹلی امپیکٹ کرتا ہے. سیف سٹی پروجیکٹ بھی فیصل آباد میں شروع کیا گیا فار سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم. وہ آپریشنل بھی تھا، گھنٹہ گھر میں کیمراز بھی انسٹال کیے گئے. کیا وہ پروجیکٹ ابھی بھی چل رہا ہے اور کیا کرنٹ اپڈیٹ ہوگی؟ فاطمہ، یہاں پر پہلے میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ وہ سیف سٹی پروجیکٹ نہیں تھا، وہ اس کا متبادل کے طور پر پولیس نے اپنی مدد آپ کے تحت اسمارٹ سٹی پروجیکٹ شروع کیا تھا. جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے وہ حکومت پنجاب کا منصوبہ تھا. سیف سٹی اتھارٹی، باقاعدہ ایک اتھارٹی بنائی گئی تھی، لاہور میں وہ ورکنگ کر رہا ہے اور اس کا بہت اچھے اس کے آؤٹ پٹس آ رہے ہیں. آپ کی ای چلاننگ بھی ہو چکی ہے، آن لائن چلان بھی آپ کر رہے ہیں وہاں پر. اور لاہور شہر میں 20,000 پلس اس میں CCTV کیمراز انہیں حکومت نے دیے تھے، وہ نصب ہیں. آپ کے پاس بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ واردات ہو بھی جائے تو آپ کلپریٹس کو فوری طور پر کیپچر کر سکتے ہیں، آپ چیز کر سکتے ہیں. آپ کو مختلف کیمروز میں نظر آتے ہیں کہ وہ کہاں پر جا رہے ہیں. فیصل آباد میں سچویشن یہ ہے کہ 2016 میں 10 کروڑ پہ آیا تھا پولیس لائنز میں، اس کی صرف ایک ڈھانچہ بلڈنگ کا کھڑا ہو چکا ہے. اس کے بعد یہ اربوں کا پروجیکٹ ہے، ابھی تک دوبارہ نہ تو فنڈ آئے. یہ جو اب اس وقت پرائم منسٹر ہیں ان کا یہ منصوبہ تھا، اس وقت وہ چیف منسٹر تھے، ان کا یہ منصوبہ تھا لاہور کے بعد ملتان، سرگودا، فیصل آباد، گجرانوالہ 5 شہروں میں 4 شہروں میں مزید اس کو بنایا جانا تھا. لیکن ان کی حکومت گئی، اس کے بعد اس کو دوبارہ سے کسی نے ٹیک اپ ہی نہیں کیا. اسمارٹ سٹی پروجیکٹ بنایا ہے، مبشر میکن صاحب آئے تھے CPO اب سے 2 ٹرمز پہلے،
انہوں نے اس کو عارضی طور پر بنایا تھا SSP آپریشنز کے روم میں، اور جو لوگوں نے اپنے کیمرہ CCTV لگائے ہیں ان سے لنک لے کے اس کی مانیٹرنگ کی جا رہی تھی۔ اس کے بعد عمر سید ملک صاحب نے جو پولیس لائنز میں ایک جم بنا تھا، بہت پرانا جم تھا، اس کی جگہ پہ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ پولیس ویژن کے نام سے بنایا ہے۔ 425 کیمرے جو ضلعی انتظامیہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے اس وقت مختلف جگہ پر لگے ہیں، ان کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی جانب سے یہ اپیل بھی تھی شہریوں سے، انڈسٹریسٹ سے، اور چیمبر آف کامرس کو 2-3 بار وزٹ بھی کروایا گیا کہ آپ کی فیکٹریز میں، گھروں کے باہر، آپ کے روڈز پہ، کالونیوں کے گیٹس پہ، ان آؤٹ پہ، جہاں پر بھی کیمراز لگے ہیں ہمیں آپ اس کا لنک دیں، اور آپ اس کے بعد بالکل چین کے نیند سوئیں، پولیس خود اس کی مانیٹرنگ کرے گی۔ ابھی تک ویسے میری انفارمیشن کے مطابق لاسٹ ٹائم تک تو کسی انڈسٹریز کی جانب سے ابھی تک وہ لنک نہیں دیے گئے تھے۔ چیمبر آف کامرس نے 2 بار وزٹ کیا، ایک بار تو ڈاکٹر ان کے جو طارق خرم صاحب تھے شاید، ان سے میری بات ہوئی تھی ایزلائی میں، انہوں نے بتایا تھا کہ ہم اس پولیس کو اکاموڈیٹ کریں گے، جو کوئی ان کی ڈیمانڈ ہوگی ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے، لیکن فی الحال ایسا کچھ ہوا نہیں ہے۔ اسمارٹ سٹی ایک بڑا اچھا پروجیکٹ ہے، پولیس کا اپنی مدد آپ کے تحت پروجیکٹ ہے، اگر اس میں سٹیک ہولڈر، سول سوسائٹی، ہمارے تاجر صاحبان، چیمبر آف کامرس، ڈسٹرکٹ بار، اگر وہ اس میں کچھ انٹرفیرنس کریں، اس میں اکاموڈیشن پولیس کو کریں تو اس کو انہانس کیا جا سکتا ہے۔ سیف سٹی نہ سے ہی اس کا متبادل اگر ہم اس کو مزید اس کو امپروو کریں، لوگ اس میں انٹرسٹ لیں اپنے، اگر لوگ مالی مدد نہیں کر سکتے، نئے CCTV کیمرے نہیں لے کر دے سکتے، تو کم از کم اعتبار کریں پولیس پہ، اپنے کیمروز کا لنک دیں۔ اچھا گھر والے کیمروں کا نہ دیں، گھر کے باہر جو کیمرے لگے ہیں ان پر اگر لنک دیں پولیس کو، تو میں سمجھتا ہوں بڑی آسانی ہو جائے گی اور ہمارا کرائم ریڈیوس ہو سکتا ہے۔ کیونکہ فاطمہ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ پولیس اسٹرینتھ کی وجہ سے، عددی اگر آپ دیکھیں اعتبار سے، تو اسٹرینتھ ہماری صرف 250 لوگ ہیں جو تھانوں میں فیلڈ ڈیوٹی کر رہے ہیں، جو تھانوں میں پوسٹنگ ہے ان کی، اور وہ جو جرائم روک رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ادروائز پولیس کے دفاتر میں 1000 کے لگ بھگ نفری پولیس کے دفاتر میں ڈیپیوٹ ہے، ظاہر دفتری کام کرنے ہیں، بہت سارے پولیس کے افسران ہیں۔ پولیس آرڈر 2002 کے بعد سیٹیں بہت زیادہ کریٹ ہوئی ہیں۔ پہلے 2002 سے پہلے صرف ایک DIG ہوتے تھے رینج کے، ایک SSP تھے اس علاقے کے، ضلع کے، ایک SP سٹی، ایک ایڈیشنل SP اور ایک SP صدر، بس۔ اب ٹاؤن SPs ہیں، انویسٹیگیشن کی سیٹیں ہیں، 13 ہمارے سرکلز ہیں، DSPs ہیں ہمارے، DSP لیگل دوسرے تیسرے، تو بہت زیادہ ان کے دفاتر میں پولیس لگی ہے۔ آپ کے منسٹر صاحبان کے لیے بھی لیڈ فورس لگی ہے، آپ کے افسران کی گھروں کی سیکیورٹی کے لیے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے طیب کہ کس طرح سے پروٹوکول کے لیے ہمارے بہت سارے آفیسرز کو انوالو کر لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اور جو کام ہے، ان کی اور جو ڈیوٹیز ہیں وہ نہیں کر پاتے ہیں۔ بلال، رسپانس ٹائم ہماری فورسز کا ہمیشہ ایک امپورٹنٹ ایشو رہا ہے، اس میں کنٹریبیوشن آف کورس نمبر آف پولیس آفیسرز اینڈ ان کے پاس کیا ریسورسز موجود ہیں، ہمیشہ یہ بھی ریزن رہی ہے، لیکن رسپانس ٹائم اس وقت کہاں پر آپ کو لگتا ہے اسٹینڈ کرتا ہے، اور کیا اس میں امپروومنٹ آ سکے گی؟ جی فاطمہ، ایک کوشچن آپ طیب صاحب سے کہہ رہے تھے، اس کے ریلیٹڈ میں تھوڑی سی ذرا ایڈیشن کرنا چاہوں گا۔ جو طیب بھائی نے کہا کہ پولیس اہلکار یا پولیس اہلکار نہیں، آفیشلز اعتراض کرتے ہیں، کاروباری برادری تعاون نہیں کرتی۔ میں طیب بھائی سے ایک ریکویسٹ کروں گا، جہاں پولیس کلب ہوتا تھا وہاں آپ کوئی ایک ان کا بنا ہے، کوئی چیز بنی ہے جہاں کیمرے لگائے ہیں؟ جی وہ اسمارٹ سٹی یہ ضرور چیک کریں کہ وہاں کاروباری کے کچھ پیسے پڑے تھے، وہ ڈمپ کر لیے گئے ہیں، تو کیوں کاروباری پیسے دیں؟ یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں، مجھے کاروباری وفاد نے بتایا جو اس کلب میں ممبر تھے، جاتے تھے وہاں سوئمنگ پول تھا اور وہاں بیڈمنٹن کھیلنے جاتے تھے، انہوں نے کہا جی ہمارے پیسے نہیں واپس کیے، ہم مل کے ایک پیسے اکٹھے کیے تھے 2.5-3 لاکھ روپیہ کچھ، وہ بھی جاتا لگا۔ تو جب ایسے کام کریں گے نا کچھ آفیشلز، تو پھر جو کاروباری افراد ہیں ان کا اعتماد اٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ نہیں دیتے، پھر وہ کہتے ہیں ہم کیوں دیں۔ اور پھر یہ طیب بھائی نے بھی ہائی لائٹ کیا تھا، ہم نے بھی اس کے اوپر ایک پروگرام کیا تھا کہ جو گھنٹہ گھر میں ہر محرم کے اندر کیمرے لگتے ہیں، اس کے لیے بجٹ آتا ہے، اگر انہی کیمراز کو آپ آپریشنل رکھیں اور تاجر اس کے اندر تعاون کرے تو ہم اس کو ایک اچھا سسٹم بنا لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں ڈیپینڈنٹ ہوا جاتا ہے کہ سیالکوٹ ماڈل نافذ العمل کیا جائے، تو ٹھیک ہے میں کچھ دوستوں کو یہ بھی بتا دوں سیالکوٹ ماڈل نافذ العمل کر لیں، پھر آپ کی ہر چیز میں سے وہ بھی حصہ لیں گے، پھر آپ بڑے خوش ہو جائیں گے، پھر آپ نے چیخنا ہمارے پیسے تاجر لے کے جا رہے ہیں۔ سیالکوٹ ایئرپورٹ پہ اترنے والی ہر فلائٹ کے اندر مارجن ہے سیالکوٹ کا، جو ان کا ایک پورا آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے کاروباری افراد کی، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں گورنمنٹ ہی اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرے تو زیادہ اچھا ہے۔
اور اس کے اندر خاص طور پہ اس کے اندر اتنی بھی چیزیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا، عمر سعید ملک جیسے لوگ آتے ہیں تو چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. آفیشیل کے اوپر بہت ڈپینڈ ہوتا ہے. اب یہ ہمدانی صاحب آئے ہیں تو یہ میرے خیال میں طیب بھائی بہتر ان کی چیزیں جانتے ہوں گے، کیونکہ آفیسرز جتنے بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کی آلریڈی ہسٹریاں بن چکی ہیں CPO لیول کی، اور لوگ پہچانتے ہیں، لوگ جانتے ہیں ان کا تعلق کیسا ہے، کس نے آگے کیا کرنا ہے، کس نے آگے 6 ماہ بڑے انرجیٹک لگانے ہیں، اس کے بعد شہر فیصل آباد کے تھانے بکنا شروع ہو جائیں گے یا جو بھی ہوگا. یہ ایک پوری فہرستیں سامنے آ جاتی ہیں، وہ بندے بھی سامنے آ جاتے ہیں. اس لیے یہ سارا ایک چیپٹر ہے جو کہ ویل آرگنائزڈ ہے، نظر آتا ہے. لیکن افسوس ہے شہر کے شہریوں کے اوپر ہے کہ CPO فیصل آباد جب جاتے ہیں تو ہزاروں کے حساب سے، بلکہ میں ہزاروں کی تعداد بتا رہا ہوں، گفٹ آ جاتے ہیں جو کہ لاکھوں کروڑوں میں بنتے ہیں. گفٹ، مہنگی مہنگی پرفیوم، شرٹس، اور وہ ایک اچھا انسان تھا جو اپنے گن مینز کے اندر اور سٹاف کے اندر تقسیم کر جاتا ہے، ایک بھی ساتھ لے کے نہیں جاتا. اس آفیسر کو ہم نے گوا لیا. لیفٹیننٹ سہیل اشرف جیسے لوگ آتے ہیں اور جو بالکل یہاں سے خالی آ جاتے ہیں، ہم نے وہ گوا لیے. ہم پھر ویسے ہی جاتے ہیں جو ہم سے پیسے لیں، ہم سے گفٹ لیں، ہم سے نذرانے لیں اور پھر ہمارا پرسنل کام کریں. اگر ایز اے کنٹری، ایز اے سٹی سوچنا ہے تو پھر ہمیں ایک مل کر کام کرنا ہوگا. بلا شبہ آپ کی بات صحیح ہے، طیب بھائی کی بات صحیح ہے کہ کاروباری افراد کی طرف سے لیک آف کانفیڈنس ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر میں نے آپ کو جو پوائنٹ بتایا وہ 100% آن ریکارڈ تھا. اور اس کے علاوہ دیکھیں پولیس آفیشلز کے ساتھ مل کر اس کے اوپر کام بھی لوگ کرنا چاہتے ہیں، تاجر کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے بہت سارے تحفظات آ جاتے ہیں اور وہ میرے خیال میں کمیٹی اچھی نہیں بن پاتی جس کے بنا پر سب کچھ کولیپس ہو جاتا ہے. بالکل. ایسے پہلے کہ مزید گفتگو کریں، بریک لیتے ہیں، کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. آج ہم پولیس فورسز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ڈفرینٹ ایشوز جو کہ ہماری فورسز میں ایگزسٹ کرتے ہیں. آف کورس ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ایک ٹیکنیکل اسٹینڈ پوائنٹ سے کہاں پر چیزوں کو امپروو کیا جا سکتا ہے. بلال، بریک میں جانے سے پہلے جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو ہمارا فوکس ڈیفینیٹلی نمبرز پر رہا، ہمارے کرپشن پر رہا، انٹرنل ایشوز کے پر. آپ کے خیال میں اور کیا چیزیں ہیں جہاں پر پولیس کو فوری طور پہ کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں بے روزگاری کی انتہا ہے اس وقت پاکستان کے اندر، اور لیک آف جو سیٹس ہیں، لیک آف اگر کہیں کہ ہمارے پاس امپلائمنٹ ہے یہاں، وہ پولیس کے اندر اس وقت نفری کی ضرورت ہے. تو کیوں نہ نفری جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے اور نفری دی جائے تاکہ چیزیں اسموتھلی آگے بڑھ سکیں. بڑی تعداد میں نوجوان ہیں اور میرے خیال میں ایک اچھی کوشش ہوئی ہے کہ پڑھے لکھے نوجوان SHO کے طور پہ بھی تعینات کیے گئے تاکہ حالات کچھ بہتر ہو سکیں. اور بہت ایجوکیٹڈ ہمیں نوجوان دیکھے جنہوں نے پوسٹ گریجویشن کی ہوئی ہے، وہ اس وقت SHO کی سیٹس پہ لگے ہوئے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں، ساتھ انہوں نے لاء کی تعلیم بھی لی، کچھ میڈیا اسٹڈیز بھی کر کے آئے ہیں. یعنی کہ ان کو ہر طرح کی ٹیکٹکس موجود ہیں اور ان کی کارکردگی باقیوں سے بہتر نظر بھی آئی. لیکن پرابلم یہ دیکھیں کہ آپ ایک جس خاص سیکٹر کی، خاص ٹاؤن کی بات طیب بھائی کر رہے تھے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے جو طیب صاحب نے ہمیں آگاہ کیا کہ وہاں کوئی CSP آفیسر نہیں لگا، وہاں رینکر لگا ہے. رینکر کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ نیچے سے سارے سسٹم کو دیکھ کے گیا. CSP ایک بڑا ہم سمجھتے ہیں ڈسپلنڈ اور اصولوں کا مطابق. ہاں رینکر ہوتے ہیں تجربہ کار، ان کو بیسیکلی میں اگر یہ کہوں نا، گولی دینی اچھی آتی ہے. وہ اگر MP ہو یا منسٹر بھی ہو نا، اسے گولی اتنی اچھی دیتے ہیں جتنی اچھی MNA MP یا منسٹر عوام کو گولی دیتے ہیں وہ ان کو گولی دے دیتے ہیں. سر جی گل ہی کوئی نہیں، تھی چھڑ دو بندہ میرے کو، میں تو ان کے چاہ پانی پہ آگے انہوں رکھاں گے، تھی ٹینشن نہیں لینی. ان کو پتا ہے کہ ان لوگوں کو ٹیکٹیکلی کیسے ڈیل کرنا. کیوں؟ وہ انہی حلقوں سے ہیں، انہی علاقوں سے وابستہ ہوتے ہیں اور وہاں انہوں نے سالوں ڈیوٹیاں کی ہوتی ہیں. ان کے ٹیمپریچر سے، ان کے ایٹیٹیوڈ سے، ان کی ایگو سے اور ان کی بلے بلے سے وہ واقف ہوتے ہیں کہ اس کو کہاں تھوڑی سی دینی ہے. تو وہ ان کو ویسے ڈیل کرتے ہیں، اس لیے وہ بڑے تجربہ کار ہوتے ہیں. پھر آکر کے یہ کہتے ہیں نا، جو ہائی آفیشل ہوتے ہیں وہ پھر ان کو لگا دیتے ہیں اکتا کے کہ ان لوگوں کو یہاں ڈپلوائے کر دیں تاکہ ماحول کو تھوڑا سا ٹھنڈا کیا جائے. یہ سیم سچویشن وہ بتا رہے ہیں جیسے جب رانا ثناء اللہ صوبائی وزیر قانون تھے تو کوئی بھی SHO سمنا باندھ نہیں لگتا تھا. کیوں؟ ایک بچہ آتا تھا وہ دبکا مار جاتا تھا SHO کو، اور اگر SHO ڈانٹتا تھا وہ کہتا تھا ہم رانا ثناء اللہ کو شکایت لگائیں گے جا کے. یہ سیم سچویشن فرق بھی بیسیکلی ایک پارٹی کے بعد دوسری پارٹی بھی وہی پریکٹس کرنا چاہتی ہے. میں تو یہ کوشچن میرے پروگرام کے اندر میرے پاس وہ کلپ پڑا ہے، میں نے آن ریکارڈ پوچھا تھا. میں کہا فرق صاحب 2013 میں گاڑی نہ ہونا، 2018 کے بعد شاہانہ پروٹوکول، مہنگی گاڑیاں، کیا ورکر نہیں رہے یا سیاستدان بن گئے ہیں؟
بڑا کوشچن سمپل تھا لیکن انہوں نے کہا جی انہوں نے جواب گول کر دیا. تو میں تو پھر بھی کبھی ہوگا پھر یہی سوال کروں گا, دہراؤں گا. فرق بھی بڑا ایک ورکر تھا جو ہر احتجاج میں آیا کرتا تھا, جو میڈیا کو یہ بھی کال کر کے کہتا تھا آج کسی پہ انٹرویو کر لیں, جس میں میں گواہ بیٹھا ہوں, وہ کوئی انٹرویو کر لیں. لیکن آج وہ ایک بہت بڑے بن گئے ہیں سیاستدان, کیونکہ کیا سیاست صرف نوازتی ہے؟ تو پھر میرے خیال میں ساری دنیا, اسی لیے آج ایک ایک حلقے میں پی ٹی آئی کے 9 کینڈیڈیٹ بن گئے ہیں. وہ متاثر ہو گئے ان لوگوں سے کہ اگر ان لوگوں نے اتنی شاندار زندگیاں اپنائی ہیں. ایک ایم این اے فیض اللہ صاحب بھی ہیں, ان سے ایک بار میں نے ان سے بھی لوگوں نے کہا کہ الیکشن کے فوراً بعد آپ نے بڑی گاڑی لے لی ہے, تو انہوں نے کہا جی میرے بھائی نے مجھے گفٹ دی ہے. تو یہ گفٹ پہلے کوئی نہیں نظر آنے دیتا, یہ بڑے افسوس کی بات ہے. یہ بعد میں سارے چڑھاتے ہیں چڑھاوے. اینڈ یہ بڑے I wouldn't comment on it, لیکن ڈیفینیٹلی یہ ایگزسٹ کرتا ہے. جیسے آپ پالیٹکس کی طرف آتے ہیں, فار سم ریزن آپ کے جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہیں وہ آپ کو بڑھتے نظر آتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عوام کا اگر فائدہ نہیں ہو رہا تو ارسپیکٹو باقی ہر چیز جو ہے وہ ایک سائڈ لائن ہو جاتی ہے. جو ڈیوٹی ہے وہ پوری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. اگر طیب ہم فورینزکس کی بات کرتے ہیں یا انویسٹیگیشن کی جو ہماری میتھڈالوجی اس وقت استعمال کی جا رہی ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ فاطمہ, پنجاب فرانسک سائنس ایجنسی PFSA جس کی شارٹ ٹرم ہے, وہ اس قدر اس کی رپورٹ اتھینٹک ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر پنجاب حکومت نے مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, شہباز شریف صاحب نے اس کو شروع کیا تھا, لاہور میں بنوایا تھا. اس کے بعد جو ہمارے فیصل آباد کے اس وقت RPO میں سے کل ٹرانسفر ہو گئے, بھی چارج نہیں چھوڑا, انہوں نے اس کو صاحبال بنوایا, اس کے بعد گجرانوالہ بنوایا, اور سب سے پہلے آتے ہی انہوں نے فیصل آباد میں اس کا کلیکشن یونٹ ایکٹیو کیا. فرانسک سائنس ایجنسی پہ بہت زیادہ ریلائی کیا جاتا ہے اور اس کی بڑی اتھینٹیکیشن بھی بہت زیادہ ہے. اچھا فاطمہ, ہم بات کر رہے تھے پولیس کے مسائل کی. ایک خبر میں نے آج کل میں بریک کرنی تھی لیکن میں آج کے ہی پروگرام میں وہ بات کر دیتا ہوں. کانسٹیبل سے لے کے انسپیکٹر تک جتنے فیصل آباد پولیس کے اہلکار ہیں, ان کی پر منتھ پے میں سے کانسٹیبل کے 634 روپے, اسی طرح ہیڈ کانسٹیبل کے 680 روپے, بڑھتے بڑھتے انسپیکٹر تک 980 روپے نا پر منتھ کرتے ہیں. اب جتنی ہماری اسٹرینتھ ہے کانسٹیبل انسپیکٹر تک, وہ آلموسٹ 8 ملین پر منتھ بنتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو سال کا آپ دیکھ لیں کتنے کروڑ روپے بنتا ہے. فیصل آباد کے اہلکاروں کے پیسے بھی ان کی تنخواہ سے کاٹ کے ان کو نہیں دیے جا رہے. ایک آفیسر ہے, میں چلے نام نہیں لیتا, ان کے پاس ایک چھٹی لینے کے لیے ایک ASI گیا کہ میرے بیک بون کا ایشو ہے, مجھے بیڈ ریسٹ بھی بتائی گئی ہے, مجھے ٹریٹمنٹ بھی کافی مہنگا ہے, تو آپ مجھے میرے جو ہمارے ویلفیئر فنڈ ہے اس میں سے کچھ پیسے بھی دیں, چھٹی بھی دیں. تو آفیسر نے فائل اٹھا کے ماری کہ میں نے تمہیں بیمار نہیں کیا, چھٹی لینی ہے میں دے دیتا ہوں, پیسے نہیں مانگنے. وہ بیچارے کو پیسے نہیں دیے. یہ سب سے بڑا ظلم. اب ایک بندہ 20 سال سے پولیس ڈپارٹمنٹ میں سرو کر رہا ہے, 20 سال سے اس کا آپ فنڈ کاٹ رہے ہیں, ویلفیئر فنڈ, اس کی پے میں سے, اس کی بیسک پے میں سے آپ کاٹ رہے ہیں. 20 سالوں میں کتنے لاکھ صرف اس کا انڈیپینڈنٹلی آپ کے پاس پڑا ہے, آپ نے آج تک اس کو دیا نہیں. فیصل آباد میں سنگین بیماریوں میں پولیس اہلکار مبتلا ہو رہے ہیں. ایک سب انسپیکٹر ہے, میں نام نہیں لوں گا, ان کو کینسر ڈائگنوز ہوا ہے. ایک ہیڈ کانسٹیبل ہے, اس کو بھی آنکھ کا ٹیومر ڈائگنوز ہوا ہے. دونوں میں سے کسی کو پیسے نہیں ملے. میں تو ان کو بالکل پرسنلی بھی جانتا ہوں. یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ اگر آپ نے ان کو اضافی کچھ ان پہ خرچ نہیں کرنا, لیکن ایٹ لیسٹ جو کئی سالوں سے آپ ان کی بیسک پے میں سے ریڈکشن کر رہے ہیں, کم از کم ایٹ لیسٹ وہ تو ان کو دی جائے. دوسری بات, فرانسک کی آپ نے بات کی, کرائم سین یونٹ فیصل آباد میں موجود ہے. PFSA کا کلیکشن یونٹ, اب کہیں بھی کوئی سنگین ہینیس کرائم سامنے آتا ہے تو کرائم سین یونٹ موقع پر جاتا ہے. فرانسک سائنس ایجنسی کا جو فیصل آباد کلیکشن یونٹ ہے, ان کی موبائل بھی موقع پر جاتی ہے. اچھا, اس سے بہت فرق پڑا ہے فاطمہ کہ فنگر پرنٹس جو ہے وہاں سے کلیکٹ کیے جاتے ہیں. فنگر پرنٹس بعد میں نادرا کو جاتے ہیں, میچ ہو جاتے ہیں, بہت سارے ملزمان پکڑے گئے ہیں. اور یہاں پر میں ایک اور آپ کے پروگرام کے توسط سے عوام سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں پر میجر کرائم آپ کو لگتا ہے, کوئی بہت بڑی ڈکیٹی, خدا نخواستہ کو مرڈر, کوئی اس قسم کا ہینس کرائم لگتا ہے, تو جائب قوہ سے آپ دور رہیں. لوگ پبلک وہاں پر پہنچ کر چیزوں کو ہاتھ لگانے کے بعد فنگر پرنٹس وہاں سے ویسٹ ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے. ہمیں جدید ٹیکنالوجی چاہیے, لیکن ہماری عوام کو بھی اویئر کرنے کی, ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کا یوٹیلائز کرنا ہے. تو آپ لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ بلال, اپنے ڈسکشن کو ریپ اپ کرتے ہو, کیا ایڈوائز دیں گے گورنمنٹ کو اور کیا ایڈوائز دیں گے ہمارے پولیس آفیسرز کو؟ میرے خیال میں ایڈوائز یہی دیں گے وعدے وہ کریں جو وفا ہو جائیں, کیونکہ ہمیں تو ابھی تک وعدے وہ ملتے ہیں جو وفا نہیں ہوتے.
عوام بیچاری دیکھتی رہتی ہے اور عوام تکتی رہتی ہے کہ ٹیکس بھی دے رہے ہیں, گیس کے بل بھی دیتے ہیں, بجلی بھی گیس دیتے ہیں. اب دیکھیں صوبائی وزیروں کو 13 لاکھ روپیہ مہینے کی تنخواہ کر دی ہے, پیٹرول علیحدہ ہے, گیس فری ہے, تو پھر ٹیکس تو ہم دیتے ہیں, تو ہمارے ٹیکسوں کا کچھ بدلہ جو ہے عوام کو وہ ہمیں ملنا چاہیے تاکہ ایٹ لیسٹ فاطمہ ویری سیریسلی ہم سیف محسوس کر سکیں. میں ویری آنیسٹلی کہوں, ویری آنیسٹلی, طیب صاحب بھی بیٹھے ہیں, آپ بھی بیٹھے ہیں, آپ مجھے سب بتا دیں اس شہر میں مغرب کے بعد کون اپنے آپ کو بالکل محفوظ سمجھتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں لوگ اس وقت نہیں سمجھ رہے. یعنی کہ گاڑیوں کو لاک لگانا ہے اور آپ ارد گرد دیکھتے ہیں کوئی بائک والا آ گیا, کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہے, آپ ایک دم چونک جاتے ہیں. یہ صورتحال کسی ایک کے ساتھ معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات میں ایڈیشن کروں گا, صرف مغرب کی بات نہیں, دن میں بھی صورتحال یہی ہے. اگر 60-70 وارداتیں ڈیلی کی ہیں تو ان میں سے 40% دن کے ٹائم کی ہیں. یہ دیکھیں, میں وہ 60% والا دیکھیں, میں نے تو میں دن میں خوف نہیں پھیلانا. ہمارا مقصد ہے چینل کا کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ لوگ, ہم پھر بھی آگاہ کرتے ہیں کہ طیب بھائی جب رپورٹ کرتے ہیں نا, وہ بتاتے ہیں کس کس طریقوں سے وارداتیں ہو رہی ہیں. آپ اپنے آپ کو اس طریقوں سے محفوظ رکھ لیں. کبھی تو خواتین کی شکل میں شروع ہو جاتی ہیں, کبھی رازدن آ جاتے ہیں, کبھی کوئی دھوکہ دینے والے آ جاتے ہیں. یعنی کہ ایسے ایسے اقسام کی وارداتیں ڈالی جاتی ہیں, گروہ ہیں. اچھا, پولیس اہلکار جب ٹریس کرنے چاہتے ہیں ٹریس کر لیتے ہیں. وہی بات ہے, یہ ایک ایسا مطلب میں کہوں ایک پروڈکٹ ہے جس میں جتنی آپ چینی ڈالیں گے اتنا میٹھا ہو جائے گا, کم چینی ڈالیں گے پھر شوگر فری والوں کے لیے بن جاتی ہے. تو اب وہ اپنی جیبوں میں نہیں ڈالتے, آپ کرپشن پہ اکساتے ہیں. ٹریفک پولیس جب آئی تھی تو آپ نے کیا کہا تھا؟ سفید وردیوں والوں کو تنخواہیں کم ملتی تھی, ان کو زیادہ ملی, انہوں نے کرپشن چھوڑ دی, انہیں کم ملتی تھی وہ کر لیتے تھے. تو یہ تو ہم نے میکینزم بنانا ہے نا. ہم اگر ایک شخص کو اس کے دیے ہوئے حلال پیسوں میں سے جو اس نے سڑک پہ کھڑے ہو کے بیماری لگوا لی خود کو اس معاشرے کی خدمت کرتے ہوئے, اگر اس کو اس کا پے آف نہیں ملے گا وہ کیا کرے گا؟ مجھے تو بتائیں نا, اس کی کیا اولاد اس پولیس کی یا اس پورے ڈپارٹمنٹ کی عزت کرے گی؟ نہیں کرے گی. ہاں, جب شہید ہو جائے گا یا انتقال ہو جائے گا پھر آپ امداد لگا دیں گے. اور بھائی زندہ کی خیال کر لو, ہمارے پاس پہلے فورس کم ہے, زندہ کریں گے خود ہی. جو اللہ کے پاس جانا ہے وہ تو ایک موت پر حق ہے, لیکن پھر وہ آٹومیٹکلی ہر ایک کے اندر مورال بلند ہوگا اور اس سے ذرا جوش بڑھتا. نوجوان جو پولیس اہلکار ہے نا وہ ذرا ہوتے ہیں کہ یار ہم نے خدمت کرنی ہے. یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ ہماری پولیس فورسز اینڈ آفیسرز جو اتنا کچھ کمپرومائز کرتے ہیں, اتنا کچھ سیکریفائس کرتے ہیں ان کے لیے, جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو ان کے لیے کوئی کچھ نہیں کرنا چاہتا. آپ دونوں کو بہت بہت شکریہ آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, کہیں مت جائے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی اینڈ ہمارا آج کا فرسٹ ہاف کچھ ڈفرینٹ ایشوز کے حوالے سے تھا. پر آپ کو پتہ ہے جمعے کے دن ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ کوشش کریں جہاں پر ہم بہتر انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی فیملیز کے ساتھ بہتر ہونے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے معاشرے میں بہتر ہونے کی کوشش کرتے ہیں, وہیں پر بہتر مسلمان ہونے کی بھی کوشش کریں. ان دا پروسیس آف اٹ اپنے آپ کو بہتر انسان بھی بنا لیں. پرسنلی میرے لیے ہمیشہ ایک بہت اچھی چیز رہی ہے, جب بھی میں نے جتنا میں نزدیک ہوئی مذہب کے اتنا مجھے لگتا ہے مجھے ذہنی اور دلی سکون ملنے لگا. تو آئی تھنک صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مذہب کے قریب ہو جائیں, بٹ آلسو آپ سمجھنے لگیں, آپ ڈفرینٹ چیزوں کو, ڈفرینٹ ورسز کو نہ صرف آپ پڑھیں بٹ ایکچولی میں ان کو سمجھیں اور کس طرح سے وہ آپ کی زندگی کو امپیکٹ کرتی ہیں, کیا فضائل ہیں, کیا فوائد ہیں, ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. تو آج کے پروگرام میں یہی کوشش ہوگی اور ہمارے ساتھ دو بہت ہی خاص مہمان آج پروگرام میں موجود ہوں گے جو کہ آج ہمارا ساتھ دیں گے. سب سے پہلے علامہ تنویر طاہر راٹھور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسلامی اسکالر ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ فیض علی میرا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ نعت خواں ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. فیض, آپ بتاؤ کیسے ہو آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کو نعت خوانی کا شوق کہاں سے ہوا؟ اتنے چھوٹے سے ہو آپ تو. جی بس عشق نعت تو پھر آپ کو پتہ ہے. اور خود ہی شوق ہو گیا؟ جی شوق تو خود ہو گیا, لیکن جو ریہرسل وہ میرے پاپا کراتے ہیں مجھے. اچھا جی اچھا. علامہ صاحب, کتنا ضروری ہے کہ آج ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے, جو بچے ہیں, ان کو ہم صحیح تربیت دے سکیں, اور جس طرح سے فیض اتنی چھوٹی عمر میں نہ صرف نعت خوانی کی طرف آ رہا ہے, سیکھ رہا ہے, کتنا ضروری ہے کہ یہ جذبہ اور بچوں میں بھی ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا سٹی 41 کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا
دیکھیں دور حاضرہ میں جس طرح ہر بندہ اپنے معاملات میں الجھا ہوا ہے اور بہت سارے معاملات اور بہت سارے مسائل کا شکار ہے، یقیناً اللہ رب کریم نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اللہ رب کریم کے ذکر وہ ایسا عمل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار اتنا ضروری ہے ایمان والے کے لیے، اور میں آج کے اس پروگرام کے وسعت سے سب سننے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ جتنا بھی دین کے قریب ہوں گے، وہ ہماری نئی جنریشن ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، جتنے دین کے قریب ہوں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ سکون کی دولت عطا فرمائے گا، کیونکہ رب کریم نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کا اطمینان ہے۔ اور جس طرح اس وقت اگر ہر گھر کو دیکھا جائے، ہر بندے کو دیکھا جائے تو بہت سارے معاملات میں الجھا ہوا ہے، تو اس کا واحد حل جتنے ہم دین کے قریب ہوں گے اتنا اللہ سکون بھی دے گا، اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے جتنے قریب ہوں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی محبت، اور یہی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی انسان کا دنیا میں کامیابی اور آخرت میں بخشش کا ذریعہ ہے۔ تو اس کے لیے نوجوان، بچے اور ہر بندے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ اور سیرت طیبہ کی پیروی پر چلتے ہوئے، کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے یقیناً دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی کامیاب فرمائے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حالات کا تقاضا بھی ہے، اور ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ایک عقیدت کا رشتہ ہے، تو ایمان والا جو ہوتا ہے وہ اپنے آقا سے محبت کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بندہ بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کے، اپنی اولاد سے بڑھ کے، والناس اجمعین، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں کر لیتا، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور علامہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہی تھی، اسپیشلی اگر ہم جمعے کے دن کی بات کرتے ہیں تو اسلام میں بہت امپورٹنس دی گئی ہے جمعے کے دن پر، اور کچھ اسپیسیفک چیزیں جو کہا گیا ہے کہ آپ جمعے کے دن کریں، اس حوالے سے ضرور بتائے گا کیا فضیلت ہے آج کے دن کی، اور کیا چیزیں ہیں جو اسپیسیفکلی جمعے کے دن کرنی چاہیے؟ اللہ رب کریم نے جمعۃ المبارک کی فضیلت، یوں تو اس دن کی بڑی فضیلت، اور رب نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، رب کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ رب کریم نے اس دن کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے رب نے فرمایا کہ جب جمعے والے دن اذان ہو تو اپنے تمام معاملات کو بالا طاق رکھ کے اللہ کی طرف بھاگ گیا، مسجد کی طرف، نماز کی طرف بھاگ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جمعۃ المبارک والا دن یہ اتنا عظیم دن ہے کہ اللہ رب کریم جو بندہ جمعے کے دن نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف آتا ہے، رب کائنات ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جمعے والے دن مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس جو وہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا انعام یہ عطا فرماتا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ اس کا درود پاک میں محمد اپنے کانوں سے سماعت کرتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے والے دن جو بندہ جس کا انتقال ہو گیا، اور بعض روایات کے اندر جمعرات کا دن ہے، جمعرات کی شب اور جمعے کا دن جس کا انتقال ہو جائے، اللہ رب کریم اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ پھر اسی طرح جمعہ والے دن عصر کی نماز سے لے کے مغرب کے نماز تک درمیانی جو وقت ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ عصر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا درود جمعہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما 80 مرتبہ پڑھے گا، اللہ رب کریم اسے 80 سال کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن اس حوالہ سے بھی عظمت کا دن ہے کیونکہ اس دن اللہ رب کریم نے جناب آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اللہ رب کریم نے اس دن کے جمعے والے دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا، اور اسی جمعے والے دن اللہ رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا پہ بھیجا، اور قیامت بھی جو قائم ہوگی وہ جمعۃ المبارک کا دن ہوگا۔ تو اس حوالہ سے اگر دیکھا جائے، اور میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن سارے دنوں کا سردار ہے، اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس گھڑی میں بندہ اپنے رب سے جو بھی دعا مانگے گا اللہ رب کریم اپنے بندے کی اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور ایک تیسری حدیث مبارکہ کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعۃ المبارک کے لیے جو بندہ سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے، یعنی کہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے، تو اللہ رب کریم اسے ایک اونٹ قربانی کرنے کا یا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔
پھر فرمایا جو دوسرے نمبر پہ اس کے بعد آئے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کریم اسے ایک گائے قربانی کرنے کا یا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. پھر اسی طرح جو سب سے آخر میں آتا ہے اسے ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے والے دن جب بندے اللہ کے گھر کی طرف اللہ کی طرف نماز کے لیے آتے ہیں تو اللہ کے فرشتے مقرر کردہ فرشتے ہر بندے کا نام لکھتے ہیں، اور نام لکھنے کے بعد جب جمعے کا دوسرا خطبہ جو عربی خطبہ ہوتا ہے عموماً ہماری مساجد کے اندر، جب دوسرا جمعے کا خطبہ ہوتا ہے تو وہ اپنے اس رجسٹر کو بند کر کے اس خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور پھر جب ایمان والے دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور اللہ رب کریم کی بارگاہ میں جب وہ پیش ہوتے ہیں تو رب کریم فرماتا ہے کہ میں نے اپنے جو بھی بندے میری طرف جمعے والے دن نماز کے لیے میں رب کریم فرماتا ہے کہ میں نے ان سب لوگوں کی بخشش فرما دی ہے. تو جمعے کا دن یقیناً ہر اعتبار سے بڑی فضیلتوں والا ہے، اور اس کو عید کا دن بھی کہا گیا کہ اللہ رب کریم نے ایمان والوں کو عید کا دن ہفتے میں ایک دن، یہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، کیونکہ اللہ رب کریم کی خاص رحمتیں اپنے بندوں کی طرف نازل ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے جمعۃ المبارک والے دن چونکہ ایک الحمدللہ ہماری مساجد کے اندر ہر جگہ ایک اجتماع ہوتا ہے، لوگ مساجد کے اندر جاتے ہیں، واعظ و نصیحت سنتے ہیں، علماء کرام خطاب فرماتے ہیں. یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ میں ناظرین کے لیے کہ عموماً آج کل جو دور حاضرہ کے ہمارا ماحول بن چکا ہے کہ جمعے کا دن ہوتا ہے اور عین اس وقت لوگ مسجد میں جاتے ہیں کہ جب نماز کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے یا دوسرا عربی خطبہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں جی دیکھیں ہمیں فلاں مسئلے کا پتہ نہیں ہے، فلاں چیز کا پتہ نہیں ہے. تو گزارش میں یہ کرنا چاہوں گا کہ لوگ پہلے تشریف لے جایا کریں، اور وہ جو ثواب ہے وہ اجر و انعام ہے جو بندے کے لیے اللہ کی طرف سے، کہ جو پہلے آتا ہے تو اس کے لیے کتنا انعام ہے، دوبارہ دوسرا آتا ہے اس کے لیے کتنا انعام ہے. تو اس کے لیے اگر لوگ پہلے جائیں گے تو اللہ رب کی وہ اجر بھی عطا فرمائے گا، وہ انعام بھی عطا فرمائے گا، وہ سعادت بھی عطا فرمائے گا. اور پھر جو علماء کرام وہاں پر جمعہ والے دن خطاب فرماتے ہیں، مسائل بہت سارے ہوتے ہیں، قرآن و سنت بیان کی جاتی ہے، تو لوگوں کو اس سے آگاہی بھی ہوتی ہے. تو یہ ایک دین کے ساتھ جڑنے کا ایک ذریعہ ہے. جمعہ چونکہ اجتماع کا نام ہے تو ہمارے لیے ایک جمعے والا دن ایسا دن ہے کہ اس میں مسلمان سارے اکٹھے ہو کے اجتماع ہوتا ہے جمعے کا. تو اس لیے اس میں برکت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 40 بندے اگر مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو رب کریم ان کے دعا کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ ان کے اندر کوئی ایسا نیک بندہ ہوتا ہے جس کے صدقے اللہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے. اچھا علامہ صاحب، جب ہم آج دیکھتے ہیں تو آئی تھنک ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس از کہ بہت سارے لوگوں کو چاہتے ہیں وہ اور سیکھنا اور سمجھنا، لیکن یا تو وقت نہیں دے پاتے ہیں یا پھر ان کی نالج پوری نہیں ہوتی ہے، مکمل نہیں ہوتی ہے دین کو لے کر، ڈفرینٹ چیزوں کو لے کر، اور انفیکٹ کئی جگہوں پہ کنفیوژنز ہوتے ہیں، غلط کسی نے بتا دیا، اسی چیز کو سمجھ لیا، اسی کو اپنا لیا. تو کتنا آپ کے خیال میں سوسائٹل امپیکٹ کتنا ہے اس وقت لوگوں کی ہمارے مذہب کی انڈرسٹینڈنگ میں؟ دیکھیں اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ طالب العلم من المہدی الی الحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیوار تک علم حاصل کرو. اس کے لیے کوئی ٹائم فریم تو ہے نہیں کہ فلاں وقت میں اور فلاں ایج میں آپ علم حاصل کر سکتے ہو. مسئلہ یہ دیکھیں ہم اپنے کاروبار کے لیے، اپنی دکان کے لیے، دفتر کے لیے، فیکٹری کے لیے، کام کے لیے تو وقت نکال لیتے ہیں، لیکن جو سب سے بیسک چیز ہے اور بنیادی چیزیں ہیں کیونکہ دین سیکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف فرمایا دین کا علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کے لیے فرض ہے، اور وہ جو ضروری بنیادی چیزیں وہ سیکھنا. اس کے لیے دیکھیں ہمارے ہاں اگر ہم معاشرے کا جائزہ لیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو بنیادی چیزوں کا ہی پتہ نہیں ہے. اس کے لیے الحمدللہ مدارس نے اور علماء کرام نے ایسی سہولیات دی ہیں کہ مختلف جگہوں پر ایسے کورسز ہوتے ہیں کہ جہاں پر بغیر کسی معاوضے کے وہاں پر دین کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں پر دین کے بنیادی مسائل سکھائے جاتے ہیں. تو اس کے لیے دیکھیں اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر بندے کے پاس علماء کرام جائیں اور جا کر وہاں پہ ان کے کہیں کہ جی یہ آپ نے یہ سیکھیں. اب جو لوگ آتے ہیں اور وہ سیکھتے بھی ہیں اور ہر بندے کے لیے ضروری ہے، ہر بندے ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ دین کے ساتھ جتنا بندہ جڑا رہے گا اتنا اللہ سکون بھی دے گا، اور یہ ہماری ضرورت کی چیزیں اور بنیادی چیزیں یہ سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو اس کے لیے اگر ہم باقی سارے معاملات کے لیے وقت نکال سکتے اور ان کے لیے اپنا ٹائم دیکھیں، باقی معاملات ہیں تو وہ بڑے احسن طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جب دین کی باری آتی ہے اور عموماً ہوتا بھی ایسی ہے کہ جمعے کا خطبہ اگر تھوڑا سا لیٹ بھی ہو جائے، نماز کا تھوڑا وقت لیٹ بھی ہو جائے تو لوگ کہنے لگ جاتے ہیں جی دیکھو ٹائم زیادہ ہو گیا. لیکن شادی کے موقع پر یا دیگر ہمارے جو ایونٹس ہوتے ہیں وہاں پر ہم نے کبھی کسی نے آواز نہیں سنی اور کسی نے کوئی آواز نہیں کی جی ٹائم زیادہ ہو گیا. وہاں پہ 2 بجے کا ٹائم ہوتا دیا ہوتا ہے، 4 5 بج جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی بات نہیں کرتا. تو یہ دراصل دین سے دوری، اور اگر کوئی غلط گائیڈ کرتا ہے، دیکھیں اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا جو ہمارے فیس بک ہے یا ہمارا دوسرے ذرائع ہیں
اس کے اندر ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں مل جاتی ہیں سیکھنے کے لیے. ہمارے پاس ایک یہ بھی سہولت موجود ہے. اگر وہ بندہ سیکھنا چاہے تو اس کے لیے تو بہت سارے پلیٹ فارم موجود ہیں. اگر ہم آن لائن کی بات کرتے ہیں، آن لائن ڈفرینٹ سورسز موجود ہیں، کچھ اوتھینٹک ہیں اور کچھ اوتھینٹک نہیں ہیں. اس کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں کہ کون سی صحیح کون سی غلط؟ اور کیا اگر آپ کوئی چیز سنتے ہیں اور ایون اگر آپ اس پہ ایکٹ نہیں کرتے لیکن سنتے ہیں غلط ہوتی ہے، تو اس کا کیا گناہ ہوگا اگر آپ اس چیز کو مان لیتے ہیں، یا کس طرح سے؟ دیکھیں، اللہ رب کریم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، سمجھنے سوچنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر بندہ کوئی ڈائریکشن دے کہ جی آپ اس طرف چلیں تو بندہ اسی طرف چل پڑے، کیونکہ اللہ نے یہی سمجھ دیا کہ بندہ اس پہ تحقیق کرے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بھی، اور یہاں تک اگر میں بھی قبر سے اٹھ کے کہوں کہ یہ فلاں کام کرو، تو جب تک تحقیق نہ کر لو اس بات پر عمل نہ کرنا. ہمارے ہاں یہی تو سب سے بڑا المیہ ہے کہ باقی سارے معاملات میں ہم تحقیق کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوچ و بچار کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو اب اس میں اگر کوئی بندہ کوئی بھی حدیث مبارکہ ہے، اگر آپ وہ کسی بھی ذرائع سے آپ تک پہنچی ہے تو اس پر تحقیق کریں. آپ کے پاس قرآن موجود ہے، آپ کے پاس حدیث موجود ہے، آپ کے پاس علماء کرام موجود ہیں. آپ اس کے بارے میں علماء کرام سے پوچھیں، صاحبان علم سے پوچھیں، اس کے بارے میں قرآن کو پڑھیں، اور قرآن اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اس میں اس کے بعد جا کے جہاں پر آپ کو لگے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ اس پہ فیصلہ کر لیں. اگر اپنی بہت ساری چیزیں ایسے سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں کہ جس پہ ہم عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ چیزیں اتھینٹک نہیں ہیں، ان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اور بہت ساری کمزوریاں ہیں کہ اس پر ہر بندہ عمل نہیں کر سکتا. تو دیکھیے سوشل میڈیا پر بھی اور ہمارے یوٹیوب پر بھی ایسے بہت مستند علماء کرام موجود ہیں کہ جن کا ایک نام بھی ہے، اور ان کو اگر پڑھا جائے، ان کو سنا جائے تو یقیناً اس سے رہنمائی مل سکتی ہے. ادروائز اگر ہم اپنے طور پہ کہ کسی بھی کوئی ایک پوسٹ اگر کسی نے کر دی تو اس کو بنا کے اسی پہ چلنا شروع کر دی، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن کو سمجھنا یا دین کو سمجھنا اتنا آسان بھی نہیں ہے. اس کے لیے علماء کی رہنمائی لینی بہت ضروری ہے، اس کے لیے صاحبان علم کے پاس بیٹھنا بہت ضروری ہے، اس کے لیے تحقیق کرنا بہت ضروری ہے. اچھا، آپ نے ایک بات کی خود سوچنے اور سمجھنے کی، آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ ہے. نہ صرف زندگی کے ہر معاملات میں سوچنا چاہیے. کسی نے کچھ کہہ دیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو فالو کرو، لیکن کئی دفعہ آپ دیکھیں گے کہ ریلیجس لیڈرز کی طرف سے بھی اس چیز کو روکا جائے گا کہ آپ سوچیں مت، آپ اس پہ، جس طرح آپ نے کہا کہ آپ اس کے بارے میں تحقیق نہ کریں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، ایسے کچھ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر جو علماء کرام کی رائے ہے وہ حتمی ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو اس میں بالکل بانڈ کر دیا جائے کہ اب اس سے آگے آپ نے کچھ نہیں کرنا. کوئی بھی چیز ہے اس کے بارے میں اگر میں کسی سے کوئی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ نے ایسے کرنا ہے، تو اب جس بندے کو کہہ رہا ہوں اس کا حق بنتا ہے کہ وہ کسی دوسرے صاحب علم کے پاس جائے اور اس سے پوچھے، تحقیق کرے. اب یہ تو نہیں ہے کہ اگر باقی اور دین کی کتنی باتیں ہم مان لیتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں بڑی جو بھی چیز دیکھنی ہے، جس چیز پہ عمل کرنا ہے، جو چیز اپنانی ہے، اس کو بڑا سوچ سمجھ کے اور تحقیق کے بعد علماء کرام سے مشاورہ. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں، ایک بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریز میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی جمعے کی فضیلت کے حوالے سے بات کر رہے تھے. آج ہمارے ساتھ فیض علی میرا بھی موجود ہیں جو کہ نعت خواں ہیں. اپنے موضوع کی طرف اگر ہم واپس جا سکتے ہوں، علامہ صاحب، جس طرح سے ہم بریک میں جانے سے پہلے بات کریں کہ بہت سارے ڈفرینٹ آپ کے پاس سورسز آج کے وقت میں موجود ہیں جہاں سے آپ کو ڈفرینٹ طرح کی انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے، ناٹ نیسسریلی وہ ساری صحیح ہوتی ہے. اگر کوئی شخص اپنے مذہب کے حوالے سے اور سیکھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، آپ ان کو کیا ریکمینڈ کریں گے؟ کس طرح سے وہ اس سفر کی شروعات کر سکتے ہیں، اور کن سورسز پہ آف کورس قرآن مجید کے علاوہ اور کیا چیزیں ہیں یا کیا ان کی پاتھ وے ہونا چاہیے؟ دیکھیں، میں اس کے لیے یہ نہیں کہوں گا کہ ضروری نہیں کہ مدارس میں جو لوگ جاتے ہیں تو وہی دیندار ہیں. اس سے ہٹ کے بھی بہت سارے سورسز ہیں، اور جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا، دین کوئی ایک اس کی لمٹ نہیں ہے. دین اتنا وسیع ہے کہ بندہ جس بھی ایج میں سیکھنا چاہے وہ سیکھ سکتا ہے. لیکن اس کے لیے جس طرح آپ نے کہا کہ سوال کیا کہ سورسز کیا ہے ہمارے پاس. دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ صبح سے لے کے شام تک کسی استاد کے سامنے بیٹھ کے، بہتر تو یہ کہ ایک ٹائم ہو اپنی زندگی کا نکالیں. اور خاص کر میں پیرنٹس سے یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کے لیے کم از کم اتنا، کیونکہ جب دین کے اندر بچہ داخل ہوتا ہے تو اس بچے کو والدین کی قدر کا بھی پتہ ہوتا ہے.
لیکن اگر آپ اس اپنے مصروف ترین وقت میں سے اپنی زندگی میں سے اگر روزانہ آپ آدھا گھنٹہ نکال کے کسی بھی عالم دین صاحب علم کے پاس آپ بیٹھیں اور بیٹھ کے وہاں سے سیکھیں، اس سے آپ کو رہنمائی ہر حوالہ سے مل سکتی ہے۔ میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سوشل میڈیا کے ذرائع سے ہی آپ سیکھیں، کیونکہ جس طرح آپ نے بھی کہا اور میں بھی یہ عرض کروں گا کہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو کہ جن کو ذہن اور عقل اور تسلیم نہیں کرتا، بہت ساری نیگیٹو چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، اور بہت ساری ایسے لوگ بھی اس وقت میڈیا پر اسلام کے نام سے لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس کے لیے میں یہی آپ ریکمینڈ کروں گا کہ وہ علماء کرام ان کے پاس بیٹھیں، اپنے طور پہ جو پڑھنا چاہتے ہو، جہاں پہ سمجھنے لگے تو سمجھ نہ سکیں یا جن میں سمجھنے میں دشواری ہو، تو کسی بھی صاحب علم کے پاس جا کر اس کے بارے میں اس سے پوچھ بھی لیں، اس سے رہنمائی حاصل کریں، اس سے آگاہی حاصل کریں، اور اس سے آہستہ آہستہ بندہ، کیونکہ دین ایک ایسی چیز ہے اور ایسا ایک ضابطہ حیات ہے کہ بندہ جب دین پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، بندہ ایک قدم چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو بندہ کوشش تو کرے نا، اس کے لیے وقت نکالنا بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب دین کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ گول کے اس کو پلا لیا جائے تو وہ سارا کچھ آ جائے گا۔ اس کے لیے عموماً کیونکہ ہمارا ایسے لوگوں سے واسطہ رہتا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا باپ کا انتقال ہو گیا یا ماں کا انتقال ہو گیا تو ان کو ان کی نماز جنازہ پڑھنی بھی نہیں آتی۔ تو افسوس کا مقام ہے کہ ہم لوگ دین سے اتنے دور ہو گئے، اور اس کی ایک اور وجہ بھی یہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اس وقت جو خطباء حضرات ہیں، عموماً چند ایک لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنا موضوع جو صرف فرقہ واریت بنایا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور قرآن اگر ہم بندہ ساری زندگی سارے لوگ بیان کرتے رہیں تو وہی ختم نہیں ہو سکتی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کے عادات مبارک، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسروں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ رویہ کیسا تھا، اگر یہی بیان کرتے رہیں تو لوگ جو مسجدوں سے دور ہو رہے ہیں اور دین سے دور ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اگر ایک جگہ جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں، دوسری جگہ جاتا ہے تو دوسرا کہتا ہے میں صحیح ہوں، اور اس پر پھر جو فرقہ واریت کی آواز اس کو ہوا دی جاتی ہے، تو اس وجہ سے بھی لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں۔ لیکن اس میں نقصان لوگوں کا اپنا ہی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو دیکھے بندہ کہ جی میں دین کی طرف نہیں جاتا۔ اچھا علام صاحب، اگر آپ اذان کے وقت ایک چیز جو میں نے نوٹس کی ہے کہ آپ سنیں گے کہ ڈفرینٹ مساجد سے آپ کو ڈفرینٹ وقت پر اور کچھ منٹ کے فرق کے ساتھ آپ اذان سنتے ہیں، اور یہ اوبویسلی جب آپ سمجھنا بھی چاہتے ہیں، آپ رسپیکٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو آئی تھنک شاید میں سوال آپ سے یہ اس لیے پوچھ رہی ہوں، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا ایسا ہی ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس میں تقریباً ہر مسئلے کچھ ایسے مسالک ہیں کہ جن کا ٹائم ذرا ڈیفرنٹ ہے، جیسے مسلک اہل تشیع کے احباب ہیں، مسلک اہل حدیث کے احباب ہیں، لیکن اذان تو وہ بھی اللہ کے لیے دیتے ہیں، نماز کے لیے دیتے ہیں، تو اس میں اگر اذان ہو رہی ہے تو اس اذان کو مؤدب ہو کر اس کا جواب بھی دینا چاہیے، اس کو سننا بھی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کہے کہ جی میری مسجد میں یا میرے محلے کی مسجد کے اندر اذان ہوگی تو تب بھی میں اس کا جواب دوں گا، تب بھی اس کا احترام کروں گا۔ اذان چونکہ وہ بھی اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، وہ بھی حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح کی صدا دی جا رہی ہے، تو اس میں انہوں نے اپنا ٹائم ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ ٹائم شروع ہو گیا تو اس کے بعد ہر بندے کا اپنا، کہیں پہ 1:30 بجے ہو رہا ہے، کہیں پہ 2 بجے، کہیں پہ 2:15 بجے نماز ہو رہی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حرج والی بات نہیں ہے۔ اور علامہ صاحب، کیونکہ جمعے کے دن کی ہم آج بات کر رہے تھے، ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا ہر روز بلکہ کوشش کرنی چاہیے، لیکن جمعے کے دن کوئی ایسی عبادات جو اسپیسیفکلی آپ پڑھ سکتے ہوں، ادا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جس طرح آپ نے بھی اپنے سوال میں یہ بات کی، مسلمان ہونے کے ناطے پہلی بات تو یہ کہ 5 وقت کی ہر روز کی نمازیں ہر مسلمان پر فرض ہیں، عقل بالغ ہو تو اس کے لیے 5 نمازیں فرض ہیں۔ لیکن جمعۃ المبارک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ فرمایا کہ جو بندہ جمعہ والے دن اچھا غسل کرے، صاف لباس پہنے، خوشبو لگا کے مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ، ایک روایت کے اندر یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ پھر اسی طرح درود پاک کے بارے میں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ جو بندہ درود پاک جمعے والے دن پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اپنے کانوں سے اس کا درود پاک سنتا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا وفات کے بعد؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مٹی پر اللہ نے انبیاء کے جسم کو کھانے پہ حرام کر دیا، مٹی کھا نہیں سکتی۔ تو درود پاک ہے، اور درود جمعہ خاص کر عصر کی نماز سے لے کے مغرب تک جو بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا، درود پاک 80 مرتبہ پڑھے گا، اللہ رب کریم 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے اور 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو پھر جمعے کے لیے اسپیشلی یہ ہے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ وہ پہلے آئے گا تو اس کو اتنا اجر دیا جائے گا، جو دوسرا آئے گا تو اس کو اتنا انعام دیا جائے گا، جو تیسرا آئے گا جو آخر میں آئے گا، اور پھر وہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ
اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس میں جو بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. چونکہ یہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا دن ہے، بخشش کا دن ہے، مغفرت کا دن ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، تو ہر اعتبار سے اگر دیکھا جائے اس کو تو یہ برکتوں والا دن ہے اور بخششوں والا دن ہے. بالکل. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں ایک بریک لیتے ہیں، کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. آج ہم جمعے کے دن کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہمارے مذہب کے جو کہ شاید یا تو ہمیں سمجھنے میں وقت لگتا ہے یا ہمارے پاس صحیح ریسورسز اور گائیڈنس موجود نہیں ہوتی ہے. اینڈ آئی تھنک جب ایک دفعہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ اپنے رب سے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، آپ اپنے مذہب کو سمجھنا چاہتے ہیں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا چاہتے ہیں، جب یہ فیصلہ آپ کر لیتے ہیں، جب یہ نیت آپ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بے شک آپ کے سامنے راستے کھول دیتے ہیں. ڈفرینٹ سوالات جو آپ کے دل میں ہوتے ہیں وہ خود بخود آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جواب حاصل ہونا لگ جاتے ہیں، یا آپ کو کلیئرٹی ان چیزوں پہ ملنے لگ جاتی ہے. علامہ صاحب، جب بھی سوالات کی بات کرتے ہیں تو آئی تھنک ہم سب انسان ہیں، جس طرح آپ نے کہا تحقیق کریں. جب آپ تحقیق کرتے ہیں کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سوالات ایک نیچرل اور عام چیز ہے، نارمل چیز ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں اپنے سوشل کنسٹرکٹ میں تو سوالات کو برا سمجھا جاتا ہے، غلط کہا جاتا ہے. کوئی بچہ اگر سوال پوچھتا ہے تو اسے فوری طور پہ ٹال دیا جاتا ہے کہ مت پوچھو. اس حوالے سے ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، شریعت کے اندر اور مذہب کے اندر سوال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زیادہ پوچھے گا وہ زیادہ سیکھے گا. سوال کرنا ہر بندے کا حق بھی اور ہونا بھی چاہیے. اور اس کو میرے خیال میں اگر جو بندہ، ہاں اس میں دو چیزیں، اگر تنقید وہ سوال کوئی ایسا سوال ہے کہ جس کا مقصد سوال کرنے والے کا کچھ ہو رہا ہے تو پھر تو ایک الگ چیز ہے. اگر تو سیکھنے کا مقصد ہے تو اس میں اگر جس سے سوال کیا جا رہا ہے تو میرے خیال میں اس بندے کو بھی اس کے سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی بہتر سے بہتر اس کے لیے تجویز کرنا چاہیے کہ وہ اس کو کیسے گائیڈ کر سکتا ہے. تو اس میں مذہب کے اندر تو حالانکہ بہت سارے ایسے ہمارے علماء کرام ہیں کہ جو اپنے اسپیچز کے اندر پروگرامز ہوتے ہیں یا جمعے خطبات ہوتے ہیں، وہاں پہ اس کے بعد پھر ان کو اجازت دی جاتی ہے عام پبلک کو کہ آپ اٹھ کے کوئی بھی کوشچن کرنا چاہے تو کوشچن کر سکتا ہے. تو اس میں مذہب کے میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بندہ سوال نہ کرے، اور سوال کرنے والے کو اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے. ہاں اگر اس کو وہ اپنے مرضی کا جواب لینا چاہتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. اور جو شریعت کا حکم ہے اور دین کا حکم ہے اور قرآن و سنت سے جو چیز ہے تو اس کے بارے میں عموماً ہم خود بھی جا کے کئی علماء کرام سے پوچھتے ہیں، اور وہاں پر کئی جگہ ہم سے بھی پوچھا جاتا ہے. بہت سے کوشچنز ہوتے ہیں تو ان کے جن کو جواب دیے جاتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. تو سیکھنے میں اگر کوئی سوال کرتا ہے، وہ چاہے بچہ ہے وہ بڑا ہے، وہ کسی بھی عمر میں ہے، تو اگر وہ سوال کرتا ہے تو اگر تو مقصد اس کا سیکھنا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. اس کو سوال کرنا چاہیے، اور جو علماء کرام ہیں ان کو اس کا جواب بہتر طریقے سے دینا چاہیے، اچھے طریقے سے گائیڈ کرنا چاہیے. عموماً ہمارے ہاں ہوتا کیا کہ اگر ایک بندہ میرے پاس آتا ہے تو اس کو میں ایک آیا مقدسہ پڑھ کے یا ایک حدیث مبارکہ پڑھ کے اپنی مرضی کا اس کو ترجمہ کر کے میں بتاتا ہوں. پھر دوسرے بندے کے پاس جاتا ہے تو وہ بھی ایک وہی آیا مقدسہ پڑھتا ہے، وہی حدیث مبارکہ پڑھ کے میں کہتا ہوں جی میں ٹھیک ہوں، اگلا بندہ کہتا ہے وہ ٹھیک ہے. اس سے ہوتا کیا کہ پھر ایک جو خاص کر ہمارے اس وقت جو نوجوان لوگ ہیں وہ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، وہ کہہ رہا ہے میں ٹھیک ہوں، اس وجہ سے لوگ دور ہو جاتے ہیں. میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ ضرورت اس وقت اس کی ہم آہنگی کی ہے، محبت کی ہے، رواداری کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ لوگوں کو بتانے کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کس طرح آپ نے گزاری، لوگوں کے ساتھ ان کا معاملات کیسے تھے. تو یہ چیزیں بتانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ محبت کے ساتھ اور اس کے ساتھ، جب ہم اس میں اپنے مسلک کے بنیادی چیزیں ہیں ان کو لے کے آ جاتے ہیں، اور جب اس میں فرقہ واریت کی بات آتی ہے تو لوگ متنفر ہوتے ہیں، لوگ پھر دور ہوتے ہیں. اور علامہ صاحب، جب آپ جیسے اپنے نوجوانوں کی بات کی تو زیادہ تر یہی کہا جاتا ہے کہ نوجوان جو آج ہیں وہ مذہب سے دور ہو گئے ہیں یا مذہب کے قریب نہیں ہیں. ایک طرح سے دیکھا جائے تو وقت کے ساتھ شاید زندگی تبدیل ہوتی ہے، آپ کی پرائیورٹیز بڑھ جاتی ہیں. آج کے وقت میں موسٹلی نوجوانوں کو اپنے کریئر پہ بہت فوکس کرنا پڑتا ہے، محنت کمپیریٹیولی شاید زیادہ کرنی پڑتی ہے، زیادہ کمپیٹیٹیو ہے انوائرمنٹ اور بہت ساری اور چیزیں بھی. لیکن کیا وقت کے ساتھ اگر چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں تو وہ غلط ہی ہوں گی، یا جو سوچ میں فرق آ جاتا ہے وہ کس طرح سے ہمارے مذہب کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اگر وقت چینج ہو رہا ہے اور حالات بدل رہے ہیں تو یہ مذہب سے ٹکراؤ ہے. اب قرآن کے اندر اور بہت ساری ایسے معاملات ہیں
کہ پہلے اس کے لیے کوئی اور حکم تھا، حالات بدلے تو حکم تبدیل ہو گیا. اسی طرح نبی علیہ السلام کی زندگی مبارک میں اور صحابہ کرام کے کہ پہلے کچھ اور حکم تھا اور اس کے بعد کیونکہ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں کو قبرستان میں جانے سے منع فرمایا، پھر ایک وقت آیا فرمایا کہ اب عورتیں جا سکتی ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں کہ وقت کے ساتھ ان مسائل کی، اس مسئلے کی نوعیت جب تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہ نہیں کہ اگر وقت چینج ہوا ہے تو اب بندہ وہ دین سے دور ہو جائے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت ایک کنسیپٹ بن چکا ہے، ہمارے جو نوجوان نسل خاص کر وہ کہتے ہیں کہ اچھی تعلیم کسی کالج یونیورسٹی کے اندر حاصل کریں گے، اچھی جاب ملے گی، اچھی نوکری، اچھا کما سکیں گے اور یہی ہماری کامیابی ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے اور کامیاب وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور قرآن سیکھا اور قرآن سکھایا. تو ہماری سوچ اس حوالے سے یقیناً چینج ہو چکی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی یونیورسٹی، اور میں اس کا بالکل انکار نہیں کرتا، جانا چاہیے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین اور اسلام ہماری بنیادی چیز ہے. اس کے بارے میں آگاہی اب آج کے نوجوان جو ہمارے کالجز اور یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں، اب ان سے بنیادی چیزیں پوچھنے کو نہیں پتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اتنی اہمیت نہیں دیتے دین کو. وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے بس ہماری کامیابی ہے کہ آفس میں جانا ہے، دکان پہ جانا ہے، فیکٹری میں جانا ہے، اپنا کام کرنا ہے. تو حالانکہ یہ چیزیں تو بہت ضروری اور بنیادی چیزیں ہیں. میں تھوڑی سی اس بات کو آگے لے کے چلوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ فرمایا کہ باپ کا جنازہ پڑھانے کا سب سے پہلا حقدار اس کا بیٹا ہے. تو اب پڑھانا تو دور کی بات ہے، یہاں پہ بیٹے کو پڑھنا بھی نہیں آتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ کچھ اس میں پیرنٹس کی بھی غلطیاں ہیں کہ پیرنٹس نے کبھی اتنا ہی ہے بس ٹھیک ہے جی قرآن پاک ایک دفعہ پڑھا لیا، سپارہ پڑھا لیا تو بس اس کے بعد ہم بڑی عظمت. ایسا نہیں ہے. اس کو سمجھنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے. پیرنٹس نے جس طرح باقاعدگی کے ساتھ اس کو اسکول اور ٹیوشن بھیجتے ہیں تو اس کو لیے وہاں پہ کوئی انتظام کیا جائے. قریبی جو مدرسہ ہے، مسجد ہے، علماء کرام ہے، ان کے پاس بھی اس نوجوان کو بٹھایا جائے. کیونکہ عموماً ہوتا ہے کہ کالج اور یونیورسٹی کا بچہ جب پڑھ کے آتا ہے تو ماں باپ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے کہ بیٹا ناراض ہو جائے. لیکن ایک دین کا طالب علم اور دین کو سمجھنے والا اور دین کو سیکھنے والا ضروری نہیں کہ وہ مدرسے کا فارغ ہو. جو دین کے قریب ہے وہ بیٹا پھر ڈرتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ میرے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچے، ناراض نہ ہو جائے. اور آئی ہوپ کہ آج کے ہمارے سوالات سے آپ لوگ بہتر طریقے سے اپنے مذہب کو سمجھ پائے ہوں گے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے.